یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، یہ جو پالیسی میکرز ہیں، کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ نوجوان باہر ہی کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیوں ایک نوجوان اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے 20-25 لاکھ روپیہ لے کے وہ ڈنکی لگا کے باہر جانا چاہتا ہے؟ بھائی زندگی تو سب کو پیاری ہے نا. ہر سال 40,000 پاکستانی ڈنکی لگا کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، ایگزیکٹو کو پتہ نہ ہو؟ پتہ تھا. اب یہ مسئلہ ہوا ہے. اب ہماری آنیاں جانیاں جو ہے وہ تیز ہو گئی ہیں. اب ہم ایکٹیو ہو گئے ہیں. اب ایف آئی اے بھی ایکٹیو ہو گیا ہے اور ہمیں ایسی بلیٹنس مل رہی ہیں کہ جی ایف آئی اے نے کارروائی کر لی. پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ ایسا ہے کہ جو اسکول ہی نہیں جاتا، جس نے اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی. اور پاکستان نائجیریا کے بعد دنیا کا وہ دوسرا ملک ہے کہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں وہ بچہ اسکول نہیں جاتا. انڈیا ہر سال 2 لاکھ ڈاکٹرز انجینئرز کو یو ایس اے بھیج رہا ہے. دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں وہاں پہ آپ کو انڈینس پروفیسرس نظر آتے ہیں. ٹیچر کا کرائٹیریا معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی آرنامنٹل ویلیو ہو، اسپیشلی فیمیل ٹیچرس کے لیے، اور وہ انگریزی بولتی ہوں، اور یہ کافی ہے ایک کلاس روم میں ٹیچنگ کرنے کے لیے. ایک 16 سالہ تعلیم والا نوجوان اپنی سی وی نہیں بنا سکتا. وہ ایک ڈپٹی کمشنر کو اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا. وہ باپ کے مرنے کے بعد اپنی وراثت کو ٹرانسفر کروانے کے لیے لوگوں کی سفارشیں ڈھونڈ رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنی لائف کو کیسے میننگ فل انداز سے جینا ہے. 70 لاکھ آپ کا نوجوان سوٹے مارتا ہے، بھرے ہوئے سوٹے. میں کچے سوٹے کی بات نہیں کر رہا. آپ کے ملک میں 70 لاکھ نوجوان ایسا ہے کہ بھائی جو ڈرگس ایڈکشن کا شکار ہے. جب ہم ان پڑھ نوجوان کے لیے اسکل سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹیکنیکل اسکل. اس کا مطلب ہے کہ بھائی آپ کسی الیکٹریشین کے پاس چلے جاؤ، اس کو کہو کہ آپ کو الیکٹریشین بننا سکھا دیں. آپ کسی کارپینٹر کے پاس چلے جاؤ، آپ کارپینٹر بن جاؤ. آپ آٹو میکینک بن جاؤ. ٹیفٹا کا بھی بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ بھی آپ کو بکش نالج دیا جاتا ہے، جو ایک عملی تربیت ہے وہ دی نہیں جاتی. آج کے دور میں جاب حاصل کرنے کا جو بیسٹ وے ہے، اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کی سوشل ورتھ کتنی ہے، آپ سوشل جینیس کتنے ہیں، آپ اپنی پی آر کتنی بناتے ہیں. کہ پاکستان میں 42% لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو اچھی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے کبھی جاب ہی نہیں ڈھونڈی. پاکستان کے اندر 92% لڑکے اور 86% لڑکیاں زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک بار میسٹربیٹ ضرور کرتے ہیں. پاکستان از اے کنٹری کہ 2016 میں دنیا میں سب سے زیادہ جو اینیمل پورن دیکھا وہ پاکستانیوں نے دیکھا. مطلب انسانی پورن بھی نہیں دیکھا انہوں نے، اینیملز کا پورن دیکھا ہے. اگر ایک انسان پورن ایڈکشن کو اوور کم کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو ان ٹریگرز کو ختم کرنا ہوگا. اب وہ ٹریگرز کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ بہت سی فیملیز اس وجہ سے اپنے بچوں کی شادیاں لیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ جی اگر ہم چودھری ہیں تو چودھریوں میں ہی کرنا ہے، شیخ ہیں تو شیخوں میں ہی کرنا ہے، ملک ہیں تو ملکوں میں ہی کرنا ہے، بٹ ہیں، جٹ ہیں، راجپوت ہیں، جو بھی ہیں اپنی ذات میں ہی کرنا ہے. السلام علیکم. عرفات ٹاکس میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر عرفات، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یوتھ امپاورمنٹ، یوتھ ایمنسپیشن کو، یوتھ کے مسائل کو ڈسکس کریں گے. آج کا پوڈ کاسٹ بڑا اسپیشل ہے. اسپیشل اس لیے ہے کہ کچھ دیر پہلے بیہائنڈ دا سین میں بلال امتیاز کے ساتھ کچھ گپ شپ لگا رہا تھا. ملک کے جو مسائل ہیں، یوتھ کے اندر جو مایوسی ہے، نا امیدی ہے، ہم ان چیزوں پہ بات کر رہے تھے. اینڈ وی ہیو سم فائنڈنگس، وی ہیو سم لرننگ آؤٹ کمس. تو وی ڈیسائیڈیڈ کہ کیوں نہ ہم اپنے لرننگ آؤٹ کمس کو اپنے ویورس کے ساتھ شیئر کریں، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں کہ ہماری یوتھ کو، نوجوان نسل کو کن مسائل کا سامنا ہے، ہم ان مسائل کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں، اور جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ملک کی تعمیر و ترقی میں کیسے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، اپنی زندگیوں کو کیسے بہتر بنا سکتی ہے. اور بلال امتیاز کو تو آپ جانتے ہی ہیں. بلال از اے ینگ مین، ماشاء اللہ سی ای او ہے ڈی جی ہوڈ کا. بلال اپنی کمپنی میں سینکڑوں لوگوں کو ماشاء اللہ امپلائمنٹ دے چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایز این آئی ٹی ایکسپرٹ ہی بین انوائٹیڈ ایٹ دا ٹاپ یونیورسٹیز ان پاکستان. پاکستانی یونیورسٹیز میں بلال جاتا ہے، وہاں پہ یوتھ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اپنی ایکسپرٹیز شیئر کرتا ہے، اپنی ایکسپیرینشل لرننگ شیئر کرتا ہے کہ یوتھ آج کے دور میں آئی ٹی اسکلز سے امپاور ہو کے کیسے پیسہ کما سکتی ہے، اپنی اسکلز کو کیسے مانیٹائز کر سکتی ہے.
تو بلال کے ذہن میں کچھ کویسچنس ہیں, ان کویسچنس کی مدد سے ہم یوتھ کو درپیش مسائل کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو بلال, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. باضابطہ طور پہ ویسے تو یو آر آلویز ویلکم, یو آر اے ینگر بردر, اور پھر یو آلویز بین اے ویری موٹیویٹنگ فورس فار می ایز ویل. اور ہم دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ ہمارے لیے بڑی میٹر کرتی ہے. تو بلال, ہم بیہائنڈ دا کیم تو بہت سی چیزیں ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں پھر کچھ ایسی بھی چیزیں تھیں کہ جو بڑی مائنڈ باگلنگ تھیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں جو بھی کویسچنس ہیں وہ آپ کھلے ڈلے انداز میں ڈسکس کریں, اور کوشش کریں کہ بھئی آج کا پوڈ کاسٹ ہماری نوجوان نسل کے لیے پروڈکٹیو ہو سکے. اچھا, جیسے آپ نے مینشن کیا ہے کہ یوتھ کے ساتھ میرا کافی انٹریکشن رہتا ہے, اور پاکستان کی اگر پاپولیشن کا دیکھا جائے تو 70% اراؤنڈ 70% جو ہے وہ یوتھ پہ ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کا ایک ایسٹ ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں پہ 70% یوتھ ہے, اینڈ اسٹل وہ جو یوتھ ہے ہمارے لیے ایک لائبلٹی بنی ہوئی ہے. اور یوتھ جو ہے وہ اس طرح سے پروڈکٹیو بھی نہیں ہے, اور ان کے پاس کوئی ڈائریکشن بھی نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ریزنس ہیں, کیا ان کے چیلنجز ہیں یوتھ کے؟ اوکے, اچھا, ویسے بلال آپ نے اپنی انٹروڈکٹری اسٹیٹمنٹ میں 3-4 ایسی باتیں کر دی ہیں کہ آپ نے مسائل بھی بتا دی ہیں. تو دیکھو یار, ایسا ہے کہ آئی سیکنڈ یور اسٹیٹمنٹ کہ دا کنٹری لائک پاکستان کے جہاں پہ ماشاء اللہ سے ہمارے پاس ایک ایسا ڈیموگرافک ڈویڈنڈ ہے کہ UNDP کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 64% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے. اور جب ہم یوتھ بلج کی بات کرتے ہیں تو یہ جو یوتھ ہے, ہم ان کی انرجیز کو, ان کے پوٹینشیلس کو اگر پازیٹیولی ہارنیس کر دیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اٹس لائک اے ڈائمنڈ, کہ آپ اس ڈائمنڈ سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بٹ دیز آر رف ڈائمنڈس. آپ نے ان رف ڈائمنڈس کو پالش کرنا ہے. پالش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے پوٹینشیلس کو, ان کی انرجیز کو کہیں نہ کہیں پازیٹیولی ہارنیس کرنا ہے, چینلائز کرنا ہے. بٹ انفارچونیٹلی جو آپ نے بات کہی کہ یوتھ وہ جو اس ملک کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ثابت ہو سکتا ہے, وہ ایسٹ کے بجائے اب یہ ایک لائبلٹی بنتی جا رہی ہے. اینڈ آئی آلویز سے کہ اگر ہم اس یوتھ کو, اس یوتھ بلج کی انرجیز کو پازیٹیولی ہارنیس نہیں کریں گے, ہم اپنی نوجوان نسل کو صحیح ڈائریکشن میں, صحیح ٹریجیکٹری میں نہیں لے کے جائیں گے, تو آبویسلی یہ جو یوتھ ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. یہ میں ایک بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, اور اس میں یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کیوں تھریٹ ہے یہ تو ہم آگے بہت سی ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ اس کے ریزنس کو ڈسکس کریں گے. بٹ آن اے ویری بریف نوٹ کہ پاکستان اس حوالے سے بہت خوش قسمت بھی ہے کہ جہاں پہ 30 سال سے کم عمر جو نوجوان ہیں وہ ملکی آبادی کا تقریباً کوئی 64% ہے, اور اس میں 15 سال سے 29 ایئرس تک کی جو ایج بریکٹ میں جو نوجوان آتے ہیں وہ ملکی آبادی کا کوئی 29% ہے. اور یہ وہ ایج ہے کہ جو ورکنگ ایج ہے, کہ جس میں ہمیں اپنے یوتھ کو جابس دینی ہے. اور پھر آپ نے یوتھ کے مسائل کی بات کی ہے, تو یوتھ کے مسائل بیسیکلی میں ان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک ہے بیسک مسئلہ, اور ایک ہے کہ اس بیسک مسئلے کے حل نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں. اب میرے نزدیک جو یوتھ کا جو بہت بڑا بنیادی پرابلم ہے وہ ہے ان امپلائمنٹ, وہ ہے بے روزگاری. اگر بے روزگاری ہے تو اس کے دیگر آؤٹ کمز کیا ہوں گے؟ مایوسی, نا امیدی, فرسٹریشن, نفسیاتی مسائل, بے روزگاری کی وجہ سے غربت. اور جب غربت ہوگی تو آبویسلی نوجوان نسل نے شادیاں بھی کرنی ہیں, شادی نہیں ہوگی, سیکشل فرسٹریشن بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی مسئلہ ایک ہی ہے, اور اس ایک مسئلے کی بنیاد پہ دیگر پھر کئی مسائل جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سارے مسائل کو ہم 1 by 1 ڈسکس کریں, اور ہم نوجوانوں کے ساتھ ایسے سلوشنس بھی شیئر کریں کہ ہاں یار یہ مسئلہ ہے, تو اس سسٹم میں رہتے ہوئے, سسٹم کی کمپلشنس کو سہتے ہوئے آپ ان مسائل کو اس انداز سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو چیلنجز جو سارے آپ نے مینشن کیے اوبویسلی یہ چیلنجز ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں, تو ان کا سلوشن کیا ہے, کس طرح سے ہم یوتھ کو اس سے نکال سکتے ہیں یا گائیڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بلال, آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویسچن کیا ہے کہ یوتھ کے مسائل کو ہم کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. میرے پاس 20 ایسی فینسی اسٹیٹمنٹس ہیں کہ ان فینسی اسٹیٹمنٹس کی مدد سے میں یہ بتا دوں کہ بھائی آپ فلاں کام کر لیں تو ہماری یوتھ جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں جا سکتی ہے, ان مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں. بٹ جنرلی اسپیکنگ آن اے ویری پریگمیٹک نوٹ, جب بھی آپ کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ کے پاس 2 اپروچز ہوتی ہیں. ایک اپروچ ہے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ, سمٹومیٹک اپروچ, اور ایک اپروچ ہے کہ آپ اس مسئلے کے روٹ کازز کو ختم کریں. پرابلم یہ ہے اس قوم کا کہ ہم جب بھی کسی بڑے سانحے کو, بڑے مسئلے کو فیس کرتے ہیں تو ہم سپرفیشل ٹریٹمنٹس کی طرف جاتے ہیں, ہم شارٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں, ہماری آنیاں جانیاں تیز ہو جاتی ہیں. بالکل, ہم اس مسئلے کے روٹ کازز کی طرف نہیں آتے. فار ایگزامپل ابھی کا جو سانحہ ہوا ہے, جو یونان میں کشتی حادثہ ہوا ہے, آپ اس سانحے سے پہلے اور آپ اس سانحے کے بعد کے حوالے سے جو سیاسی قیادت ہے, جو گورنمنٹ ہے, اس کی پالیسیز کو دیکھیں, اس کی آپ انٹینشنس کو دیکھیں کہ یہ جو ہیومن ٹریفکنگ ہے, یہ جو سارے کے سارا دھندا ہے, یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا. پہلے کہاں پہ تھی گورنمنٹ, پہلے کہاں پہ ایف آئی اے کی کاروائیاں تھیں, مطلب پتہ تو تھا نا سب یہ ہو رہا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پتہ ہی نہ ہو کہ بھئی اتنے میسو لیول پہ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے اور یہ سارا دھندا چل رہا ہے. اور ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 40,000 پاکستانی ڈنکی لگا کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, ایگزیکٹو کو پتہ نہ ہو؟ پتہ تھا. اب یہ مسئلہ ہوا ہے, اب ہماری آنیاں جانیاں جو ہے وہ تیز ہو گئی ہیں, اب ہم ایکٹیو ہو گئے ہیں, اب ایف آئی اے بھی ایکٹیو ہو گیا ہے اور ہمیں ایسی بلیٹنس مل رہی ہیں کہ جی ایف آئی اے نے کارروائی کر لی اور وہ فلاں بندے کو اریسٹ کر لیا, فلاں بندے کو اریسٹ کر لیا. بھائی آپ پہلے سوئے ہوئے تھے اور یہ خبریں چند دن نیوز بلیٹن میں رہیں گی, اس کے بعد بالکل سمن بکمن, بالکل خاموشی چھا جائے گی. تو یہ ہوتی ہیں سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ. ایسے ہی ہم لوگ ایسے ہی ہے کہ جیسے جتنی دیر تک سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی اس کی ہائپ رہے گی, ڈسکشن رہے گی, گورنمنٹ بھی انیکٹیو رہے گی, انیکشن رہے گی, اس کے بعد سب بھول جائیں گے. اور گورنمنٹ کی پریورٹیز ہی ڈفرینٹ ہیں اگر آپ دیکھا جائے تو. ان کو اپنی سیٹس کی فکر ہے. جب میں ایک چیز جب میں نے نوٹ کی کہ گورنمنٹ کوئی چینج ہونی تھی, میں کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا, لیکن اس دن وہ رات 12 بجے تک بھی بیٹھے رہے, 1 بجے تک بھی بیٹھے رہے ہیں. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ یوتھ افیئرس کو لے کے, عوام کے مسائل کو لے کے 12 بجے تک, 1 بجے تک بیٹھے ہوں کہ نہیں آج ہم نے ہیلتھ کا ایشو سارٹ آؤٹ کر کے ہی گھر جانا. بالکل. اچھا, یہ آپ نے بڑی پریگمیٹک اور بڑی ریشنالٹی کے ساتھ اپنی مدعے کو ڈسکس کیا ہے اور اس کو تو ہم مزید آگے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. بات یہ ہو رہی تھی بھائی کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں, ہم کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. چند دن تک نیوز بلیٹنس میں یہ یونان کشتی حادثہ رہے گا, اس کے بعد لوگ بھول جائیں گے, چونکہ یہ قوم بہت جلدی بھولتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور جب یہ قوم بھول جائے گی, نیوز بلیٹنس میں یہ سٹوریز نہیں رہیں گی, تو سارے کا سارا سسٹم اسی طرح ایگزسٹ کرے گا, اسی طرح ہیومن ٹریفکنگ بھی ہوگی, اسی طرح نوجوان ڈنکی لگا کے بھی جائیں گے. اب جو میں بات کر رہا تھا نا بلال روٹ کازز کی, بھائی یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے, یہ جو پالیسی میکرز ہیں, کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ نوجوان باہر ہی کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیوں ایک نوجوان اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے 20-25 لاکھ روپیہ لے کے وہ ڈنکی لگا کے باہر جانا چاہتا ہے؟ بھائی زندگی تو سب کو پیاری ہے نا. ایک ایسی فیملی جس فیملی کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے, ایک ایسا گھرانہ کہ جو خطے غربت سے نیچے زندگی جی رہا ہے. اور پاکستان میں 10 سے 12 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں اگر باپ مزدوری کر کے نہیں آتا تو بچے بھوکے سوتے ہیں. اب اس گھر کے نوجوان کے بارے میں تو کسی نے نہیں سوچا. اور آج یہ کشتی حادثہ ہوا ہے اور آج سب کی نیندیں جو ہے نا وہ سب نیندوں سے بیدار ہوئے ہیں, اور ایف آئی اے بھی ایکٹیو ہو گیا ہے اور دیگر ایجنسیز بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں, اور ان کو پتہ چلا ہے کہ بھئی یہ ملک میں یہ کام بھی ہو رہا تھا. بھئی اتنے آپ چنو کاکے تو نہیں ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا. مطلب میں سخت الفاظ یوز کر رہا ہوں بیکاز آئی ہیو ڈیپ کنسرنس کہ یار اس ملک کی یوتھ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے نا. نو بڈی ٹاکنگ اباؤٹ یوتھ ایمنسپیشن. ایک فینسی
سی اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں کہ جی نوجوانوں کے لیے یہ پروگرام شروع ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے واقعی ہی اس ملک کی یوتھ کا کوئی بھلا کرنا ہے تو پھر آپ کو 3 E's پہ کام کرنا پڑے گا. 3 E's پہ. اب مجھے پتا ہے کہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ فرق پڑتا ہے. فرق اس لیے بھی پڑتا ہے کہ کائنات کا اگر ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ یہ جو کشتی کا سانحہ ہوا ہے, یا اوور آل میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی یوز سے واسطے میں رہتے ہیں, میں بھی رہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میرا واٹس ایپ جو ہے نا وہ بھرا رہتا ہے. میرا واٹس ایپ نمبر اس پہ میرے پیج پہ موجود ہے. لوگ میسیجز کر رہے ہیں, لوگ اتنے مجبور ہیں, اتنے برے حالات ہیں, لوگوں کو جابس چاہیے, لوگوں کو تعلیم چاہیے, لوگ اپنے مستقبل سے اتنے مایوس ہو چکے ہیں, ملک کی قیادت سے اتنے مایوس ہو چکے ہیں, اور وہ ہر قیمت پہ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں. اب یہ سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے پھر آبویسلی آپ کے جذبات جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بھئی ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کے باسی ہیں, اور آپ اپنے کسی بھائی کو, کسی آپ اپنے دوست کو, کسی آپ اپنے محلے میں رہنے والے نوجوان کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ اتنا مایوس ہے, نا امید ہے, وہ ڈپریشن میں ہے, تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ایز اے ہیومن بینگ بھی آبویسلی یہ چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کی سائیکی کو, آپ کے تھاٹ پروسیس کو ہٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو جو میں نے 3 E's کی بات کی ہے, میں چاہوں گا کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم اس 3 E پہ مطلب بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے. اب میں یہ پالیسی میکرز کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ایک جو انٹلیکچوئل بیٹھک رکھیں, اور اس انٹلیکچوئل بیٹھک میں وہ اس 3 E پہ ڈبیٹ کر لیں, اور نوجوانوں کے تمام جو مسائل ہیں بیسک لیول کے, اور ان بیسک مسائل کے ساتھ جو دیگر مسائل جڑے ہوئے ہیں, اگر آپ اس 3 E پالیسی پہ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں, آپ اس کی کمپلائنس کرتے ہیں, تو یقین مانیں کہ ہم اپنے اس یوتھ بلج کی ایبلٹیز کو, پوٹینشلز کو پازیٹیولی ہارنس کرتے ہوئے ہم ایک بڑی معاشی طاقت بن سکتے ہیں. اب وہ 3 E پالیسی کیا ہے؟ 3 E پالیسی میں بلال جو پہلا E ہے, اٹس آل اباؤٹ ایجوکیشن. اب آپ سوچیں گے کہ یاسر عرفات بھائی آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, ایجوکیشن تو ہم نوجوانوں کو دے رہے ہیں. بالکل. لیکن بلال ہمیں نا تھوڑا سا مزید اس کو دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان میں ہر کسی کو تعلیم مل رہی ہے, اور کیا جن کو تعلیم مل رہی ہے کیا وہ کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہے, کیا ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کی یا ایٹ لیسٹ اچھے لیول کی تعلیم دے رہے ہیں, کیا تعلیم کے گریٹر گولز کو اچیو کیا جا رہا ہے. اب آتے ہیں سب سے پہلے کہ تعلیم کن کو نہیں مل رہی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ ایسا ہے کہ جو اسکول ہی نہیں جاتا, جس نے اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی, اور پاکستان نائجیریا کے بعد دنیا کا وہ دوسرا ملک ہے کہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں وہ بچہ اسکول نہیں جاتا. اب مجھے آپ پوری آنیسٹی کے ساتھ بتائیں کہ کیا یہ کوئی راکٹ سائنس ہے سمجھنا کہ یہ جو 2.5 کروڑ بچہ جو آج اسکول نہیں جا رہا, یہ جب بچہ اپنی ٹین ایج میں جائے گا, یہ بچہ جب اپنی اڈلٹ ہوڈ میں جائے گا, کیا یہ ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرے گا یا ملک کے لیے لائبلٹی بنے گا؟ اور بھائی یہ بچے جو 2.5 کروڑ اسکول نہیں جا رہے, یہ بچے بندوق اٹھائیں گے, یہ بچے موبائل سنیچ کریں گے, یہ بچے چوری کریں گے, یہ بچے ڈاکے ڈالیں گے, یہ بچے ڈرگس ایڈکشن کی طرف جائیں گے. جب آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم ہی نہیں دی تو یہ بچے کیا کریں گے؟ یہ آپ کے لیے بہت بڑی لائبلٹی ہے. آئی واز ٹاکنگ ارلیئر کہ یوتھ ہیز ناؤ بیکم اے سیکورٹی تھریٹ ٹو دا نیشنل سیکورٹی. کیوں؟ کیونکہ بھائی آپ جب ان کو پازیٹیولی ان کے انرجیز کو چینلائز نہیں کریں گے تو یہ بچے پھر بندوق اٹھائیں گے, یہ ڈرگس ایڈکشن کی طرف جائیں گے, یہ امیروں کا گریبان پکڑیں گے, یہ ایلیٹ کیپچر کا گھیراؤ کریں گے, یہ پھر ان سے سوال کریں گے کہ بھائی تم بڑی گاڑی میں بڑے بنگلے میں رہ رہے ہو, تمہارا بینک بیلنس ہے, تم اچھی نوکری کر رہے ہو, تم اچھا بزنس کر رہے ہو, تمہارے بچے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, اور ہمارا بچہ اسکول نہیں جا پا رہا. تو آبویسلی جب یہ اتنی پیرٹی کریٹ ہوگی, اتنی ڈسکریمنیشن ہوگی, تو یہ یوتھ کیا اس ملک سے پیار کرے گی؟ بالکل کبھی بھی نہیں کرے گی. ویسے تو آج کل بہت سارے انجینئرس موبائل سنیچرس بنے ہوئے ہیں. اچھا خیر مجھے نہیں پتا, یہ تو آپ نے نہیں خبر بتائی. بہت سارے انجینئرس, مطلب انجینئرس کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا بھائی, لیکن بہت سارے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں اویسلی جابس بھی ملتی. ریسنٹ اگر آپ نے ایک لڑکا ہے, مجھے اس کا نام بھول گیا, اس نے 21 گولڈ میڈل لیے تھے میڈیکل کی فیلڈ میں. ہاں بالکل. اور
وہ 1 سال ہونے کے باوجود ہی از جاب لیس اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس ابھی تک جاب نہیں مجھے ملی. صحیح. اچھا چلیں, وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اس کی طرف بھی آؤں گا, لیکن سب سے پہلے تو ہم ان 2.5 کروڑ بچوں کو ڈسکس کر لینا. اب دیکھیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ کا 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے, 68% بچے صرف پرائمری ایجوکیشن تک جاتے ہیں, اور صرف 6% وہ بچے ہیں کہ جو ہائر ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور بھائی آپ 100 میں سے صرف 6 نوجوانوں کو ہائر ایجوکیشن کی تعلیم دے پا رہے ہو. آپ کا اس 2023 میں جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے فیڈرل لیول پہ, اٹس اباؤٹ اونلی 94 اور 97 بلین, اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کہ دوسرے اداروں کو کتنا بجٹ مل رہا ہے. اور آپ کا جو پروونشل بجٹ ہے پنجاب کا, اٹس اباؤٹ 194 اور 193 195, مجھے ایگزیکٹ فگرس نہیں یاد. آپ کا ایجوکیشن کا بجٹ کیا ہے اور آپ کے دوسرے ایکسپینڈیچرس کیا ہیں, تو ہوش کے ناخن لینا. آپ کا 68% بچہ پرائمری ایجوکیشن تک جاتا ہے, 6% آپ کے نوجوان صرف ہائر ایجوکیشن تک جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنلی آپ کی ایگزسٹنس پھر کہاں پہ ہے؟ بالکل برکلے, ہارورڈ, آکسفورڈ, MIT, ان یونیورسٹیز میں تو آپ کو کوئی پاکستانی سائنٹسٹ نظر نہیں آتا, آپ کو کوئی فزسٹ نظر نہیں آتا, آپ کو کوئی میتھمیٹیشین نظر نہیں آتا. ہر جگہ پہ آپ کو چائنیز انڈینس نظر آئیں گے. آپ نے انجینئرس کی بات کی ہے بلال بھائی, بات یہ ہے کہ انڈیا ہر سال 2 لاکھ ڈاکٹرس انجینئرس کو USA بھیج رہا ہے. بالکل دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں وہاں پہ آپ کو انڈینس پروفیسرس نظر آتے ہیں. اور اس وقت بھی 10 لاکھ انڈین جو ڈاکٹرس ہیں, انڈینس انجینئرس ہیں, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں سروسز دے رہے ہیں اپنی. اور آپ کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں انسکلڈ لیبر, وہ لیبر کے جو اور جابس کرتی ہے. آپ ایسی لیبر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ نے ہیومن کیپٹل باہر بھیجنا بھی ہے تو اس کو تو اسکلفل بنا دو, اس پہ تو ہم بات کریں گے. لیکن ہم ابھی ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ایجوکیشن تو دے ہی نہیں رہے. پھر اب آتے ہیں کہ جو ایجوکیشن دے رہے ہیں اس کی کیا کوالٹی ہے. بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ایجوکیشن دی نہیں ہے, 2.5 کروڑ بچہ تو اس لوپ سے باہر ہے, اس گیم میں ہی نہیں ہے. اب آتے ہیں جو ایجوکیشن دے رہے ہیں وہ کتنی پروڈکٹیو ہے. 0/0. آپ آج بھی 21ویں صدی میں 18ویں صدی کی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. کیسے؟ مطلب وہیں ایک روایتی کلاس روم ہے, وہیں وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ ہے. دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل انکلوسیوٹی کی طرف چلی گئی ہے. یہاں پہ اسمارٹ بورڈس یوز ہو رہے ہیں, یہاں پہ ڈیٹا سائنس, AI اور مشین لرننگ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بات چلی گئی ہے. اور ہم آج بھی بچوں کو رٹا لگوا رہے ہیں, ہم آج بھی ان کی میموری سکلز کو یوز کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ آپ کو CVs ملتی ہیں اور نوجوان بالکل بلینک ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بھائی 14 سالہ 16 سالہ تعلیم حاصل کرنے والا بچہ جو ہے وہ اتنا سیلف ایکچولائز نہیں ہوتا کہ اس کا لائف میں ویژن کیا ہے, اس کی لائف میں میننگ فلنس کتنی ہے, اس نے اب کرنا کیا ہے. مطلب انٹرپرینیورشپ پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ جاب ڈھونڈ رہا ہے. مارکیٹنگ پڑھنے والے بچے کو نہیں پتا کہ مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. ایک بچہ جو IR پڑھتا ہے, انٹرنیشنل ریلیشنس پڑھتا ہے, فارن پالیسی پڑھتا ہے, اس کو نہیں پتا یہ فارن پالیسی کیا ہوتی ہے. تو جب آپ کی ایجوکیشن اتنی میننگ لیس ہوگی جو کہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے موجودہ دور کے ساتھ, اور پھر ساری کی ساری تھیوری کی بیس پہ ہے نا, پریکٹیکل تو ہے ہی نہیں. یہ آپ نے نا میرے دکھتی رکھ پہ جیسے کہتے ہیں نا ہاتھ رکھ دیا. اب یہ دیکھیں نا کہ آج کل اگر آپ 3 سال کا کوئی بچہ ہے نا, اس کو آپ موبائل دے دیں, اس کو پتہ ہے میں نے YouTube کہاں سے چلانی ہے, اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ایڈ چل رہی ہے اور 5 سیکنڈ بعد میں نے اسکپ کرنا ہے. اور اس بچے کو جب وہ ابھی یہ 3 سال کا بچہ ہے, اور وہ جو 3 سال کا بچہ جب بڑا ہوگا اور وہ میٹرک میں جائے گا, اس سے آپ تب بتائیں گے کہ بھائی فلوپی ڈسک کیا ہوتی ہے, اس سے آپ بتائیں گے کہ انجیکٹ پرنٹرز کیا ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں, اور تب کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہوئی ہے. تو اتنا پرانا جو ہے وہ سلیبس پڑھایا جا رہا ہے. ایون یونیورسٹی میں خود بھی پڑھا ہوں, اور جو میں نے پڑھا ہے میرے تو آج تک وہ کام, کیونکہ وہ بہت ہی کہہ لیں کہ پرانی چیزیں ہیں اور ابھی تک اپ گریڈ نہیں کیا گیا چیزوں کو. اچھا دیکھو, بالکل $1 ٹریلین کی آپ نے بات کی, یہی میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ اگر اس ملک میں اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اب ہم اس کا سلوشن بھی بتا دیتے ہیں. اچھا سلوشن بھائی اس کا یہ ہے کہ فار گاڈ سیک آپ ایجوکیشنل ریفارمس لے کے آئیں. ایجوکیشنل ریفارمس میں آپ ایک انفراسٹرکچرل ریفارمس کریں,
انفراسٹرکچرل ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو اسکولس ہیں نا وہ اس حالت میں ہوں, اتنے شاندار ہوں کہ بچوں کا وہاں پر بیٹھنے کو اور جانے کو دل کرے. مطلب اگر اسکول کی بلڈنگ ہی اتنی خستہ حال ہے کہ وہاں پہ واش رومس نہیں ہیں, وہاں پہ بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں, تو بچوں نے وہاں پہ اسکول میں جا کے کیا کرنا ہے. تو ایک تو انفراسٹرکچرل ریفارمس ہیں. چلیں انفراسٹرکچرل ریفارمس ہم کہتے ہیں کہ جی غریب ملک ہے, قرضوں کے بوجھ تلے ہے, اتنی انفراسٹرکچرل ریفارمس نہیں ہو سکتی. تو بھائی آپ ایکڈیمک ریفارمس تو کر لو نا. ایکڈیمک ریفارمس کیا کرنی چاہیے؟ دنیا اس وقت اسٹیم ایجوکیشن کی بات کر رہی ہے. اسٹیم ایجوکیشن کیا ہے کہ آپ ایئرلی لیول پہ آپ سائنس کو, ٹیکنالوجی کو, انٹرپرینیورشپ کو, انجینئرنگ کو, میتھس کو آپ اپنے کریکولم میں اس طرح ایمبیڈ کریں کہ بچے پریکٹیکلی سیکھ سکیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ رٹے لگواتے رہتے ہیں. اور بھئی اس رٹے سے آپ نکلیں, اور اس رٹے سے نکلنے کا کوئی مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے. اور بھئی یہ جو آپ کیمبرج اسٹڈیز کا ایگزام دیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہی ہے نا کہ آپ کو ایک کریکولم دیا جاتا ہے, سیٹ آف نالج آپ کو دیا جاتا ہے. اس سیٹ آف نالج کے بعد آپ سے کچھ بھی پوچھ لیا جاتا ہے اور آپ کی ایویلیویشن کی جاتی ہے. تو یہ چیز تو آپ اس میٹرک سسٹم میں بھی کر سکتے ہو نا. آپ کو کس حکیم یا کس سقراط بقراط نے کہا ہوا ہے کہ بچے کو آپ اس انداز سے اس کے اسیسمنٹس کو میئر کریں کہ اس نے وہی لکھنا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. بچے کی کریٹیوٹی, اس کی ریشنل تھنکنگ, اس کی کرٹیکل تھنکنگ تو آپ مار دیتے ہیں. اور بھائی آپ اس سسٹم میں رہتے ہوئے ہی ایجوکیشن کے گریٹر گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. صرف اور صرف تھوڑی سی آپ نے چیزوں کو جو ماڈرن اسٹینڈرڈس ہیں اس لیول پہ لے کے آنا ہے, تاکہ آپ کا جو جو انٹلیکچوئل کانسٹرکٹ ہے, جو آپ کا ایجوکیشنل کانسٹرکٹ ہے, جو آپ کی پیڈاگوجی ہے, اینڈروگوجی ہے, وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کر سکے. تو جب آپ اسٹیم ایجوکیشن لے کے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو انٹرنیشنل سائنس اولمپکس میں آپ کو ہمارے اسٹوڈنٹس نظر آئیں گے, آپ کو میتھس میں, سائنس میں, سائبر سیکیورٹی میں, آپ کو ہر جگہ پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس نظر آئیں گے. اور پاکستانی یوتھ انتہا درجے کی ذہانت کی مالک ہے. صرف اور صرف ہم ان کی جو انٹیلیجنسیز ہیں, ان کے جو پوٹینشیلس ہیں, ہم اس کو پازیٹیولی چینلائز نہیں کر رہے, ہارنس نہیں کر رہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹیم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ٹیچرس کو امپاور کرنا ہوگا. آپ گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیئر 2 ٹیئر 3 کے اسکولس میں دیکھیں, ٹیچرس کو کنٹمپریری ورلڈ افیئرس کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اسلامیات پڑھانے والے ٹیچر کو سائنس کا نہیں پتہ, سائنس پڑھانے والے ٹیچر کو ورلڈ افیئرس کا نہیں پتہ. اور آپ کی کلاس رومس میں جو آنے والے بچے ہیں وہ آپ سے زیادہ الرٹ ہیں, ان کے پاس دنیا جہاں کی انفارمیشن ہے. ان کی لائف میں اتنی ڈیجیٹل انکلوسیوٹی آ چکی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ دنیا کا ڈیجیٹل لینڈسکیپ کتنی تیزی سے بدل رہا ہے, لیکن آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ. میں ٹیچرس ٹریننگ دیتا ہوں ڈفرینٹ اسکولس میں, کالجز میں. تو ٹیچرس ٹریننگ میں ان کا پرائر نالج چیک کرنے کے لیے بلال ان سے نا جنرل کویسچنس کرتا ہوں کہ یہ NFT کیا ہے, یہ ای کامرس کیا ہے, یہ میٹاورس کیا ہے, یہ ویب 3.0 کیا ہے, یہ بھائی چیٹ GPT کیا ہے. تو 99% ٹیچرس کو ان بنیادی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. اور میں ہمیشہ سرپرائز ہوتا ہوں کہ یار یہ کیسے ٹیچرس ہیں کہ ان کو بیسک لیول چیزوں کا نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کہ دے مسٹ ہیو اپ ٹو دا منٹ ریسرچ اینڈ دے ہیو ٹو اپڈیٹ دیئر نالج. لیکن آپ اسی گھسے پٹے نالج کے ساتھ کلاس رومس میں آتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو کیا ڈلیور کر رہے ہیں. وی ہیو ٹو امپاور آر ٹیچر ود دا لیٹسٹ pedagogy and andragogy skills, and when it comes about pedagogy it means the science of teaching and learning. تو ان کی جو پیڈاگوجی اسکلس ہیں, ان کی جو اینڈراگوجی اسکلس ہیں, ہمیں اس کو بہتر کرنے کے لیے ٹیچرس ٹریننگ پہ کام کرنا ہوگا. کتنے ادارے ہیں جو ٹیچرس ٹریننگ پہ کام کرتے ہیں؟ گورنمنٹ لیول پہ آپ کا ایک ادارہ ہے QAD جو DST کے نام سے جانا جاتا ہے. وہاں پہ یہ ٹیچرس کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور وہاں پہ بھی ٹیچرس جو آتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے ٹریننگس لیتے ہوئے. وہ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگس وہ ٹیچنگ کرتی ہیں, ان کو کوئی نہ پڑھائے. سو جب آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں ہے, پروفیشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اور آپ آؤٹ ڈیٹڈ نالج کے ساتھ کلاس رومس میں آ رہے ہیں, تو آپ بچوں کو کیا ڈلیور کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بلال ایک فائٹر پائلٹ ہے, فائٹر پائلٹ کے حوالے ایک آپ F-16 کرتے ہیں, خدا نہ خواستہ اس کا F-16 کریش کر جاتا ہے, تو وہ ایک فرد
اور ایک طیارے کا نقصان ہے, چند کروڑ کا نقصان ہے. لیکن جب آپ کا ٹیچر نااہل ہے, جب آپ اپنے ٹیچر کو امپاور نہیں کرتے اور آپ اس کے حوالے پوری کلاس کر دیتے ہیں اور قوم کا مستقبل اس کے حوالے کر دیتے ہیں, تو آپ قوم کو تباہ کرتے ہیں. سو جو ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ اس میں جو ٹیچرس ٹریننگ ہے اس کو ہر صورت یقینی بنائیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ایگزامینیشن سسٹم کو ریویمپ کریں. ایک چیز تو یہ جو 3-4 اگر آپ کام کریں گے تو پھر آبویسلی ہمیں کچھ ایجوکیشن کے گریٹر گولز میں بہتری نظر آئے گی. اچھا یاسر بھائی, یہاں پہ جو ٹیچرس کی آپ نے بات کی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ جو ٹیچرس کوئی بھی اسکول یا کالج میں ہوتے ہیں ان کو ہائر کرنے کا کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اکثر جو اسکول کے ٹیچرس, میں کبھی ان سے ملتا ہوں, میں پوچھتا ہوں یار آپ کیوں اسکول میں کیوں پڑھاتے ہو, تو وہ کہتے ہیں ہمیں کہیں جاب نہیں ملی. تو یہ آپ نے میرے دل کی بات کی ہے. میں نے یہ بات اس لیے نہیں کی کہ میں نے یہ بات ایک دفعہ کی تھی تو بہت سے ٹیچرس جو ہے نا انہوں نے مجھے ٹھیک ٹھاک کرٹیسزم کا نشانہ بنایا. تو ہوتا یہ ہے بھائی بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہاں پہ آپ نے تو بالکل ٹھیک بات کر دی ہے, یہاں پہ جس کو کوئی کام کرنے کو نہیں ملتا وہ ٹیچنگ کی طرف آ جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے بھائی انجینئرس, ڈاکٹرس اور پھر بڑی بڑی اچھی ڈگریز لینے والے, جب ان کو کوئی جاب نہیں ملتی تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں یار ٹیچنگ کر لیتے ہیں. اور بھائی ٹیچنگ کرنا ایک ایسا کام ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں قوم کے بچوں کی تقدیر ہے. اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, اگر آپ کا شوق نہیں ہے, اگر آپ کا پیشن نہیں ہے اور آپ کلاس روم میں آ جاتے ہیں اس لیے کہ آپ کو جاب نہیں ملی تھی, تو آپ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ CSS کا ایگزام لیتے ہیں, آپ آپ نے میڈیکل سائنس میں آپ نے اپنا کریئر بنانا ہے, آپ MBBS کرتے ہیں, اس کے بعد ہاؤس جاب ہے, اس کے بعد آپ کی اسپیشلائزیشن ہے, دیگر جتنے بھی شعبے دیکھیں تو آپ کے پاس اس کام کے کرنے کی ایکسپرٹی ہوتی ہے. ایون اگر آپ نے بلب بھی چینج کروانا ہو تو آپ ایک ایکسپرٹ الیکٹریشین کو دیکھتے ہیں. اگر آپ نے کوئی وائرنگ کروانی ہے گھر کی, آپ نے کوئی موٹر ٹھیک کروانی ہے تو آپ موٹر میکینک کو بلاتے ہیں. آپ کی گاڑی خدا نہ خاصہ خراب ہو جائے, آپ آٹو میکینک کو بلائیں گے, آپ آٹو الیکٹریشین کو بلائیں گے. لیکن یہ دیکھیں کہ جس انسان نے قوم کے کوگنیٹو لینڈسکیپ کو چینج کرنا ہے, جس انسان نے قوم کی کوگنیٹو فیکلٹیز کو, اس کے انٹلیکچوئل ایکومن کو اسٹرانگ کرنا ہے, وہ انسان خود ان گائیڈڈ ہے. اس انسان کے پاس کوئی پیشن ہی نہیں ہے, وہ بیچارہ معاشی مجبوریوں کی بنیاد پہ معاشی فکروں کے ساتھ کلاس روم میں آ رہا ہے. اس کے اندر وہ پیڈاگوجیکل اینڈروگوجیکل سکلز ہی نہیں ہیں, اس کا ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے. اور بھئی آپ گورنمنٹ اداروں میں جو ٹیچرس ہائر کرتے ہیں اس کا کیا کرائٹیریا؟ آپ MCQs ٹائپ ایک پیپر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ ایک انٹرویو لیتے ہیں اور آپ کلاس روم میں بھیج دیتے ہیں. آپ ان کی کتنی ٹریننگز کرتے ہیں؟ اور پھر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسی ہے. پرائیویٹ سیکٹر تو ایک پوری مارکیٹ فورسز ہے نا, اس میں تو پورا ایک کارپوریٹ کلچر ہے کہ ٹیچر کا کرائٹیریا معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی آرنامنٹل ویلیو ہو, اسپیشلی فیمیل ٹیچرس کے لیے, اور وہ انگریزی بولتی ہوں, اور یہ کافی ہے ایک کلاس روم میں ٹیچنگ کرنے کے لیے. سو یہ تھوڑی تلخ باتیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نہیں پڑھ رہے ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے, لیکن جو پڑھ رہے ہیں جو مطلب ان کے ساتھ بھی تو ظلم ہے نا. بالکل. اور آئین یہ کہتا ہے آپ کا کہ بھائی فری تعلیم ہر شہری کا حق ہے. بھائی کیوں نہیں مل رہی؟ ریاست کو سوچنا پڑے گا نا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ کلاشنکوف کلچر میں انوالو ہو گئے ہیں, یہ ڈرگز ایڈکشن میں انوالو ہو گئے ہیں. 70 لاکھ آپ کا نوجوان سوٹے مارتا ہے, بھرے ہوئے سوٹے, میں کچے سوٹے کی بات نہیں کر رہا. آپ کے ملک میں 70 لاکھ نوجوان ایسا ہے کہ بھائی جو ڈرگز ایڈکشن کا شکار ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چرس ہے, یہ جو میریجوانا ہے یا دیگر جتنے بھی یہ جو منشیات ہیں اس میں پڑا ہوا ہے. کیوں پڑا ہوا ہے؟ بھائی اس کے پاس کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں. اسٹیٹ نے اس کو امپاور ہی نہیں کیا, اسٹیٹ نے اس کو تعلیم ہی نہیں دی, اسٹیٹ نے اس کو یہ یقین نہیں دیا کہ تم نے میرے ساتھ جو سوشل کانٹیکٹ کیا تھا, جو تم نے میرے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ میں تمہاری تابع داری کروں گا اور اسٹیٹ مجھے تعلیم دے گی, میری بیسک نیڈس کو پورا کرے گی, وہ تو اسٹیٹ نے نہیں کی. تو وہ نوجوان کیا کرے؟ وہ ڈنکی لگا کے نہ جائے تو وہ کیا کرے؟ اب یہاں پہ میں دوسرا نیریٹو بھی دوں گا. میں آئی ایم ناٹ ان فیور وین اٹ کمس اباؤٹ کہ جی میں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ وہ نوجوان ڈنکی لگا کے نہ جائے تو اور کیا کرے. لیکن میں اس کا بھی ایک نیریٹو دوں گا. میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا. آئی ایم ناٹ اے پروپوننٹ کہ بھائی اس چیز کو سن کے نوجوان کہیں کہ بھائی ہاں ڈنکی لگا کے باہر جانا ٹھیک ہے. باہر جائیں, جینون طریقے سے جائیں, آپ ڈنکی لگا کے نہ جائیں. اچھا, اب یہ اس پہ تعلیم پہ ہو رہی تھی نا بات. اب
بھائی بات یہ ہے کہ جو سیکنڈ ای ہے, جو میں سلوشنس کی بات کر رہا تھا نا, فرسٹ ای تھا ایجوکیشن, کہ بھائی آپ ایجوکیشن دیں. ایجوکیشن کے بغیر آپ کا سروائیول نہیں ہے. اب ہر معاملے میں ہم اپنا موازنہ انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں. اگر ہم انڈیا ہی کی مثال لیں تو انڈیا میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, IIT نیو دہلی یونیورسٹی جو ہے, ان کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی دنیا کے بیسٹ برینز پروڈیوس کر رہی ہے. اور یہ وہ برینز ہیں کہ جو دنیا کی ٹاپ کی کمپنیز کے CEOs ہیں. اور بھئی آپ جب اچھی پروڈکٹ انٹرنیشنلی متعارف کروائیں گے تو یہ آپ کی قومی طاقت ہے. جب آپ ان کو ایجوکیشن نہیں دیں گے اور جب آپ ان کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں دیں گے تو آپ کے پاس بائی پروڈکٹس کیا ہوں گی؟ بائی پروڈکٹس آپ کے پاس یہ ہوں گی کہ ایک 16 سالہ تعلیم والا نوجوان اپنی CV نہیں بنا سکتا, وہ ایک ڈپٹی کمشنر کو اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا, وہ باپ کے مرنے کے بعد اپنی وراثت کو ٹرانسفر کروانے کے لیے لوگوں کی سفارشیں ڈھونڈ رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنی لائف کو کیسے میننگ فل انداز سے جینا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے اوپر انویسٹ نہیں کیا. آپ کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ کسی اور شعبے میں ہو رہی ہیں. تعلیم پہ انویسٹ کریں. آج آپ انڈیا کو دیکھیں, آپ ان کی IT ایکسپورٹس کو دیکھیں, اٹس مور دین $200 billion وچ آر مور دین دی آئل ایکسپورٹس آف کنگڈم آف سعودی عربیہ. کیوں؟ کیونکہ وہ اس اپنے اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں, ایجوکیشن پہ انویسٹ کر رہے ہیں. آج ان کے اسکولس میں انٹرپرینیورشپ پڑھائی جا رہی ہے. اور آپ کے اسکولس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ آپ کے اسکول میں جسٹ رٹا لگوایا جا رہا ہے. آپ کے یہاں پہ کتنے انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ ہے؟ زیرو. مطلب اگر کوئی اس کام میں آیا بھی ہے نا, تو یا تو اس کے ارد گرد کوئی ایسا ایکو سسٹم تھا کہ اس نے دیکھا دیکھی یہ سوچا کہ ہاں یار یہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ کاروباری مائنڈ سیٹ رکھتا ہے, فلاں بندہ جو ہے نا وہ اپنے آئیڈیاز کو مونیٹائز کر رہا ہے, وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف جا رہا ہے, مجھے بھی اس طرف جانا چاہیے. اور پھر ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بھی ہے نا کہ جب وہ انٹرپرینیورشپ کا ٹرینڈ چلا تو اٹ ساؤنڈ اے ویری فینسی بس ورڈ کہ جی میں آئی ایم این انٹرپرینیور. لیکن میں تو یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, آپ بھی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, میں تو ان سے پوچھتا ہوں, میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ بھائی یہ واٹ آر اسٹارٹ اپ گرانٹس. تو لوگوں کو نہیں پتا کہ اسٹارٹ اپ گرانٹس کیا ہیں اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے حوالے سے کتنی کنٹریبیوشنس ہیں اسٹارٹ اپ گرانٹس کی, کتنے شہروں میں, پاکستان کے کتنے شہروں میں اسٹارٹ اپ گرانٹس کام کریں. یقین مانیں کہ میں نے نوجوانوں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ واٹ از نیشنل انکیوبیشن سینٹر, یہ NICs کیا ہے, نوجوانوں کو نہیں پتا. ان انکیوبیشن سینٹرز میں ہوتا کیا ہے نوجوانوں کو یہ نہیں پتا. وہ انکیوبیشن سینٹرز کس طرح آپ کو امپاور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آئیڈیا کو پچ کریں, آپ اپنی آئیڈیا کو مونیٹائز کریں, آپ اس کو ایسکلیٹ کریں, تو کچھ نہیں پتا. تو جب آپ کا ایجوکیشن سسٹم اتنا 3rd ڈگری ہوگا تو پھر اس کی بائی پروڈکٹ بالکل ایسی ہوگی کہ یو ول پروڈیوس پینٹ برین پیپل, نا برین ڈیڈ پیپل. دے ڈونٹ ہیو این آئیڈیا کہ بھائی انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. ہم ایکٹیو سٹیزن شپ کی بات کرتے ہیں. بھائی آپ نے ہاں ایکٹیو سٹیزن شپ کرنی ہے. ایکٹیو سٹیزن شپ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ سیلف سفیشینٹ ہوں, آپ اپنے لیے تو کچھ اہل ہوں نا, آپ اپنے پاؤں پہ تو کھڑے ہوں, پھر ہی آپ سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے نا. ایک انسان کے گھر میں آٹا نہیں ہے, ایک انسان آٹے کی لائنوں میں لگا ہوا ہے. جیسے دوسری جنگ عظیم میں جو ہے وہ لوگ کھانے پینے کے لیے لائنوں میں لگتے تھے, ہم آج بھی 21ویں صدی میں بھی 2023 میں بھی آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. ایک بندہ آٹے کی لائنوں میں لگا ہوا ہے, ایک بندے کے گھر میں بھوکے لالے پڑے ہوئے ہیں, تو اس کو کیا غرض ہے کہ ایکٹیو سٹیزن شپ کیا ہے؟ ایکٹیو سٹیزن شپ اس وقت ہوگی کہ جب آپ اس کو اچھی تعلیم دیں گے, اچھی تعلیم کے بلبوتے پہ وہ اچھی جاب, اچھے بزنس کی طرف آئے گا. اور یہ جو ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, یہ آپ کے ملک کو ایک معاشی طاقت بناتی ہے. ہم ایٹمی طاقت بن چکے ہیں لیکن معاشی طاقت نہیں بنے, اور معاشی طاقت نہیں بنے تو انٹرنیشنلی ہماری کوئی عزت بھی نہیں ہے. اس میں ہمیں مطلب نا اس نیشنل ڈیلیوژن سے باہر نکلنا چاہیے کہ عظیم قوم اور بڑی بڑی باتیں, بڑے بڑے خیالات, نور کو زوال نہیں. اور پھر ٹھیک ہے یار, مطلب وی مسٹ بی آپٹیمسٹ. اور لیکن یہ اس قسم کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں نا کہ دہلی کے لال قلعے پہ جھنڈا لہرائیں گے اور ہم دنیا کی بیسٹ قوم ہیں, اور یہاں پہ مطلب بہت سازشیں ہوتی ہیں ہمارے خلاف, اور اگر مطلب یہ سازشیں ہیں کہ جن سازشوں کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا, ادروائز تو پاکستان نے تو دنیا فتح کر لینی تھی. تو یہ اس قسم کی ڈیویژن سے باز آنا چاہیے ہمیں. ہم چند ارب ڈالرز کے لیے
کوئی لاسٹ 1 سال سے ہم IMF کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں, ہماری دنیا میں کوئی وقت نہیں ہے, اور دنیا پاکستان کو دنیا کا درد سر کہتی ہے. مطلب ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان ایشین ٹائیگر اور بلا بلا, بٹ وی ہیو ٹو سی پاکستان فرام دا ورلڈ لینس, کہ دنیا پاکستان کو کس نظر سے دیکھتی ہے. ہم ایسی بس ڈیلیوژنس پالی ہوئی ہیں کہ جی عظیم قوم ایسے نہیں بنتی. عظیم قوم آپ نے دیکھنی ہے تو جاپنیز کو دیکھیں, عظیم قوم آپ نے دیکھنی ہے تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جس طرح یورپ جو ہے وہ رائز ہوا, جس طرح انہوں نے اپنی قوم کو ایجوکیٹ کیا, آپ وہ دیکھیں نا. عظیم قوم آپ نے دیکھنی ہے تو چائنا کو دیکھیں. بالکل. تو مطلب یہ عظیم قوم ایسے تو نہیں بنتے. تو وہ جو پہلا پوائنٹ ہے نا وہ ایجوکیشن ہے. دوسرا پوائنٹ بلال ہے امپلائمنٹ. ایجوکیشن ہوگی تو امپلائمنٹ جو ہے نا وہ یہ چیز اس کے ساتھ لنکڈ ہے. اب بلال اس میں نا امپلائمنٹ پہ میں پاکستانی مسائل کو سمجھتے ہوئے, پاکستانی یوتھ کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے نا میں تھوڑا تھوڑا اس کو نا اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کرتا ہوں. اب ہم نا ڈیوائڈ کر لیتے ہیں یوتھ کو, کہ یوتھ کو امپلائمنٹ کیسے ملے گی, یوتھ کیسے روزگار حاصل کر سکتی ہے, کیسے پیسہ کما سکتی ہے. سب سے پہلے میں ان بے روزگار نوجوانوں کی بات کروں گا جو بالکل بھی نہیں پڑھے لکھے, انہوں نے اسکول کالج کا منہ ہی نہیں دیکھا, اور وہ اپنے کسی ایسے رشتہ دار یا کسی MPA MNA منسٹر سینیٹر کی جو ہے نا وہ تلوے چاٹتے رہتے ہیں, ان کی منت سماجت کرتے رہتے ہیں کہ بھائی کوئی ان کو نوکری دے دے گا, کوئی ان کو اپنے پاس ملازم رکھ لے گا, یا گھر میں ایک بھائی جو ہے نا وہ UK یا کسی گلف کنٹری میں چلا گیا ہے اور اس کو وہ اس کی TC کرتے رہتے ہیں, اور اس کا جینا حرام کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ 5 پیسے بھیجو, بڑی عید آ گئی ہے بکرا لینا ہے, یا 5 چھوٹی عید آ گئی ہے خرچہ بھیج دیو. میں ان نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ پلیز فار گاڈ سیک, آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نے آپ کو کتنی قیمتی زندگی دی ہے. آپ دوسروں پہ ڈپینڈنسی چھوڑیں, آپ سیلف ڈپینڈنسی کی طرف آئیں. آپ سمجھیں کہ آپ کو اللہ نے انسان پیدا کیا ہے نا, آپ سمجھیں کہ آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. اگر آپ نہیں پڑھے لکھے تو ریاست کو, سسٹم کو, ماں باپ کو, رشتہ داروں کو کوسنے کی بجائے خدا کے لیے کسی اسکل کو سیکھنے کی طرف آؤ. اب جب ہم ان پڑھ نوجوان کے لیے اسکل سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹیکنیکل اسکل. اس کا مطلب ہے کہ بھائی آپ کسی الیکٹریشین کے پاس چلے جاؤ, اس کو کہو کہ آپ کو الیکٹریشین بننا سکھا دیں. آپ کسی کارپینٹر کے پاس چلے جاؤ, آپ کارپینٹر بن جاؤ, آپ آٹو میکینک بن جاؤ, آپ آٹو الیکٹریشین بن جاؤ. آپ انڈسٹریل اسٹچنگ کرنی ہے تو آپ انڈسٹریل ٹیلرنگ سیکھ لو. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اس ملک میں اچھا جنریٹر میکینک نہیں ملتا. آپ یقین مانو بلال کہ یہ میں مطلب نا بکش اپروچ کے ساتھ بات نہیں کر رہا, بڑی میں لاجیکل بات کر رہا ہوں کہ لاہور کے پوش ایریاز میں گلبرگ, ماڈل ٹاؤن اور DHA اور بحریہ, ان علاقوں میں اگر آپ کو کوئی الیکٹریشین کی ضرورت پڑ جائے, ان علاقوں میں اگر آپ کو کوئی کارپینٹر کی ضرورت پڑ جائے, کوئی آٹو مکینک آپ کو چاہیے ہو, یا ایون کچھ چھوٹا موٹا آپ نے کوئی ٹیکنیکل کام کروانا ہو نا, تو آپ کو کوئی اچھا ایکسپرٹ بندہ نہیں ملتا. اور اگر کوئی مل جائے تو آپ کو پتہ ہے اس کے نخرے کیسے ہوتے ہیں. اس کے نخرے ایسے ہوتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ اسی کو ملی ہوئی ہے, وہ منہ مانگے پیسے بھی لیتا ہے اور کام پھر بھی ٹھیک نہیں کرتا. آپ کو ایکسپرٹ لیبر نہیں ملتی. تو میں ایسے تمام نوجوان جو نہیں پڑھے لکھے, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز فار گاڈ سے, خدا کے لیے, آپ سارا دن یہ اسمارٹ فون پکڑ کے ڈوم اسکرولنگ مت کریں. ڈوم اسکرولنگ مین کہ بھائی آپ بس ایسے ٹک ٹاک دیکھی جا رہے ہیں, دوسرے لوگوں کی پکچرز پہ کامنٹس لائکس کیے جا رہے ہیں. آپ جتنے مرضی دوسروں کی پکچرز پہ کامنٹس پہ نائس لکھتے رہیں, امپریسو لکھتے رہیں, جو کچھ بھی لکھتے رہیں, کسی نے آپ کو ایک دھیلا نہیں دینا. میں نے ایسے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جو دوسروں کی پکچرز پہ کامنٹس کر کے دوسروں کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کسی پاورفل, کسی اسٹیٹس والے انسان سے اس کی نظروں میں آنا چاہتے ہیں, لیکن کبھی بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. آپ کو فائدہ اس وقت ملے گا جب آپ اسکل کی طرف آئیں گے. آپ کو پتہ ہے بلال کہ دنیا میں مجھے یہ جرمن ماڈل بہت پسند ہے وین اٹ کمس اباؤٹ اسکلڈ ایجوکیشن. جرمنی میں کیا ہوتا ہے بلال کہ ہائی اسکول کے بعد آپ کے پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں,
پہلی آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈگری ایجوکیشن کی طرف جائیں. دوسری آپشن ہوتی ہے کہ آپ ووکیشنل ڈگری کی طرف جائیں. اب ڈگری ایجوکیشن کی طرف کون جاتا ہے؟ وہ جاتا ہے کہ جس کا پڑھنے والا مزاج ہوتا ہے, وہ جاتا ہے کہ جس کا پڑھنے کا موڈ ہوتا ہے, جو ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا چاہتا ہے. اب یہ وہ نوجوان ہیں کہ جو جب ڈگری ایجوکیشن کی طرف جاتی ہیں تو آبویسلی وہ قومی سطح پہ, عالمی سطح پہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں. اور وہ بچہ جو نہیں پڑھنا چاہتا, جس کا مزاج ہی نہیں ہے, وہاں پہ وہ ووکیشنل ڈگری کرتے ہوئے 4 سالہ ڈگری لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی میں ایک الیکٹریشین, ایک کارپینٹر بھی 4 سالہ ڈگری لیتا ہے, اور وہاں پہ جو پے اسکیلس ہیں, وہاں پہ جو ایک ہے نا ایکنالجمنٹ, وہ ایکول ہے. بٹ پرابلم از ود اس کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ لو پروفائل جابس کی طرف ہے وہ بڑا گندا ہے. مطلب ہم پاکستان میں ایک الیکٹریشین کو, کارپینٹر کو, جنریٹر مکینک کو ہم انسان ہی نہیں سمجھتے, ہم ان کو عزت نہیں دیتے. اب جو ان پڑھ نوجوان ہے نا بلال, وہ کہتا ہے کہ یار میں کارپینٹر بنوں گا, میں آٹو مکینک بنوں گا تو سوسائٹی میں میری عزت کیا ہوگی, جب کل کلا میں نے شادی کرنی ہوگی تو میرے گھر والے کیا کہیں گے کہ یہ آٹو مکینک ہے, یہ کارپینٹر ہے. اور بھائی پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی شعبہ برا نہیں ہے, سارے شعبے اچھے ہیں, اور ہمیں بھی بحیثیت مجموعی قوم اپنے اس رویے کو بدلنا ہوگا کہ یار یہ ساری جابز اچھی ہیں. ہر کسی نے ڈاکٹر نہیں بننا, ہر کسی نے سافٹ ویئر انجینئر نہیں بننا. اللہ کا ایک سسٹم ہے, اس سسٹم میں ہر انسان کا اپنا اپنا ایک کام ہے. تو ہمیں لو پروفائل جابس کو ہمیں شیمنگ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ایسے لوگوں کو وی شوڈنٹ لک ڈاؤن اپون دیم, ہمیں ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا, ہمیں ان کو عزت دینی ہے. اور میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے, وہ نوجوان جو ان پڑھ ہیں, وہ ڈیروں پہ, چوکوں پہ, چوراہوں پہ بیٹھ کے سسٹم کو, حکومت کو, والدین کو کوسنے کی بجائے, اپنے مسائل کا ذمہ دار ان کو ٹھہرانے کی بجائے, یا کسی مسیحا کے انتظار میں کہ فلاں لیڈر آئے گا وہ آپ کی زندگی بدلے گا, اس انتظار میں مت بیٹھیں. آپ اسکل سیکھنے کی طرف جائیں. اور پاکستان میں پنجاب میں ایک ادارہ ہے ٹیپٹا, ٹیکنیکل ایجوکیشنل ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی. ٹیپٹا کا جو ادارہ ہے, اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ یہ پورے پنجاب میں ان کے ہر ڈسٹرکٹ میں 2-2 3-3 4-4 ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جہاں پہ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھاتے ہیں. اور یہاں پہ میں ٹیپٹا کے چیئرمین سے بھی یہ کہوں گا کہ بھائی خدا کے لیے آپ کبھی اپنے اے سی والے روم سے نکلیں اور آپ اپنے ان اداروں کو بھی وزٹ کریں کہ وہاں پہ پریکٹیکل تعلیم کتنی دی جا رہی ہے. چونکہ ٹیپٹا کا بھی بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ بھی آپ کو بکش نالج دیا جاتا ہے, جو ایک عملی تربیت ہے وہ دی نہیں جاتی. ایک بچہ وہاں سے الیکٹریشین کا کورس کر لیتا ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ گھر کی وائرنگ کیسے کرنی ہے. اس سے بہتر وہ گلی محلے کا الیکٹریشین ہے کہ جس نے کوئی پریکٹیکل کام سیکھا اور اب وہ پریکٹیکلی اس کو کر رہا ہے. تو ٹیپٹا جو ہے وہ اپنی باقاعدہ ان چیزوں کو بہتر کرے, نوجوانوں کو راغب کرے. اور اگر ایک اسٹیٹ ارادہ کر لے کہ ہم نے اپنے ان پڑھ اور ویلے جو نوجوان ہیں ان کو اسکلفل بنانا ہے تو وہ کر سکتی ہے. بلال مجھے بتائیں کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں, 9 مئی کے واقعات نے اسٹیٹ نے اپنی طاقت دکھائی ہے کہ نہیں دکھائی؟ دکھائی ہے. وہ بندہ جو ٹی وی سے ہٹتا نہیں تھا, انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہے. میں اس طرف تو بلال آ ہی نہیں نہ رہا. مجھے ایک چیز بتائیں کہ اسٹیٹ نے اپنی طاقت دکھاتے ہوئے ان نوجوانوں کو پکڑا ہے, انہوں نے اس پہ گرفت اپنی مضبوط کی ہے کہ جو نوجوان کسی بھی لیول پہ پروٹیسٹ لانچ کر رہا تھا یا کسی بھی لیول پہ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا, اسٹیٹ نے اپنی طاقت دکھائی ہے. کیا اسٹیٹ اپنی طاقت اس بات پہ نہیں دکھا سکتی کہ ایک سرکولر جاری کر دے, کہ ڈی سی ہی ایک سرکولر جاری کر دے؟ ڈی سی جو ہے وہ اسٹیٹ کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے. ڈی سی سرکولر جاری کر دے کہ بھائی جس گھر میں کوئی ان پڑھ نوجوان ہے, اگر وہ ٹیپٹا کے ادارے میں یہ اسکل حاصل نہیں کرے گا تو اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی. اور بھائی یہ جو ویلے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسٹیٹ کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے, اور ہم ان کو کب اسکلفل بنائیں گے؟ اور یہ نوجوان شادی کے بعد بھی پیمپرس کے لیے ابا جی سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا جو ان پڑھ نوجوان ہیں. اب آتے ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں. لیٹ سے اگر کسی نے میٹرک کیا ہے, کسی نے انٹر کیا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں بلال کہ بھائی کس حکیم نے کہا ہے کہ بھائی آپ یونیورسٹی میں جائیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. مطلب آپ اگر یونیورسٹی میں نہیں جاتے تو اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ یونیورسٹی ہے ہی نہیں, آپ ہاسٹل کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے, آپ بھاری بھرکم فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے, آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف اس لیے بھی نہیں جانا چاہتے کہ آپ کا پڑھنے کا مزاج نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے باہر جانا ہے, اور بھائی آپ اس ملک میں رہتے ہوئے آئی ٹی کورس کر لیں,
آپ کوئی نہ کوئی آئی ٹی اسکل سیکھ لیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے انڈیا کا ذکر کیا ہے, انڈیا اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کو $1 بلین میں لے گیا اور ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس اٹس اباؤٹ اونلی $2 بلین. اور بھائی آپ آئی ٹی اسکل سیکھ لو, آپ چھوٹے چھوٹے کورسز کر لو, ویب ڈیولپمنٹ سیکھ لو. آپ اتنے بڑے ویب ڈیولپر ہیں اور آپ بتائیں کہ آپ کو بندے چاہیے ہوتے ہیں اچھے, آپ کو اچھا ویب ڈیولپر ملتا ہے جو اپنے آپ کو بہت اچھا ویب ڈیولپر کہتا ہے, وہ بنیادی لیول کی بھی چیزیں اس کو نہیں آتی. آپ ویب ڈیولپمنٹ سیکھ لیں, آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں, آپ SEO سیکھ لیں, آپ کاپی رائٹنگ سیکھ لیں, آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیں. یقین مانو بلال, مجھے یہ بتائیں, ہم اپنا پوڈ کاسٹ یہ کرتے ہیں, اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. جب ہم یہ سٹارٹ کرنے لگے تھے تو ہمیں کتنی مشکل تھی, ہمیں ویڈیو ایڈیٹر نہیں مل رہا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اچھا گرافک ڈیزائنر نہیں ملتا, ٹھیک ہے, ہمیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے بندے نہیں ملتے. لوگ کہتے ہیں جی ہم ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں, ان کو الف بے بھی نہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پتہ ہوتا. اور اس وقت ہر ادارہ جو ہے اس کی سوشلز پہ پریزنس ہے, اس کو سوشل فٹ پرنٹس چاہیے اپنے. اور مارکیٹ میں ڈیجیٹل مارکیٹرس نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا نہیں پتہ. اور بھئی کتنے لاکھ نوجوان صرف یہ چھوٹے چھوٹے کورسز کر کے جو ہے وہ سیلف امپلائمنٹ کی طرف آ سکتے ہیں, فری لانسنگ کی طرف آ سکتے ہیں. بھئی کیوں نہیں آتے؟ صرف اس لیے نہیں آتے کہ ایک مایوسی ہے, ایک نا امیدی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ بھائی یہ ابا جی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ابا جی نے آپ کو شادی کے بعد بھی آپ کی پاکٹ میں پیسے ڈالنے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ UK کے اندر, ویسٹ کے اندر 13 سال 14 سال کے بعد آپ اپنی اسٹڈیز کا, آپ اپنی ایجوکیشن کا خرچہ خود اٹھاتے ہیں. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ 22 سال تک 24 سال تک بھی ابا جی کے پرس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, اور پھر آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد بھی آپ کمانے کے قابل نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہی نہیں جاتی, یا آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یار میں نے خود بھی کچھ کرنا ہے. آپ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں, آپ کسی مسیحا کے انتظار میں رہتے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے, اور ہمیں جو کم پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان سے ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ بھائی خدا کے لیے آپ شارٹ کورسز کر کے آپ سیلف امپلائبلٹی کی طرف آئیں. اچھا یاسر بھائی, ابھی آپ نے جیسے ڈسکس کیا ہے کہ مطلب جو یوتھ ہے وہ شارٹ کورسز کرے IT سے ریلیٹڈ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ آل دیٹ, لیکن ایک ارج مجھے وہ یوتھ کے اندر وہ اس طرح سے نظر نہیں آتی. اس کی ریزن یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں, مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں, یار میں نے نا یہ کورس کرنا ہے, یا سب سے پہلے تو وہ پوچھیں کہ آپ بتائیں میں کیا کورس کروں. مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ تمہارا انٹرسٹ کیسا ہے. میں ان کو کہتا ہوں یار یہ 4-5 چیزیں ہیں, آپ دیکھو کس میں انٹرسٹ بنتا ہے آپ کا اور اس میں چلے جاؤ. وہ کہیں گے نہیں بتائیں کس میں پیسے کس میں زیادہ ہیں. تو اب اس طرح سے تو نہیں ہوتا. سیکنڈلی جب میں انہیں کہتا ہوں کہ یار یہ یوٹیوب پہ یہ فلاں پرسن ہے, ان سے جا کے یہ کورس کر لو, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں یوٹیوب پہ نہیں کرنا, ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم نے ان پرسن جانا ہے, ہم کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے. تو اس میں obviously مجھے نظر آتا ہے کہ وہ ارج, وہ اسپارک نہیں ہے. آپ اس پہ بارے میں کیا کہیں گے؟ $1 ملین کی بات آپ نے کی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. دیکھو بلال, بات یاد رکھیں, جس انسان نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا اس کے پاس لیم ایکسکیوزز نہیں ہوتے. پرابلم از ود دا یوتھ ایٹ دیٹ لیول آن دس پوائنٹ کہ دیکھو یار آپ کو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ فلاں اسکل جو ہے وہ یوٹیوب ٹیوٹوریل سے سیکھ لیں. بالکل. اور آپ کے پاس جواب یہ ہے کہ نہیں جی مجھے کوئی ادارہ جوائن کرنا ہے. جب آپ اس کو ادارہ بتاتے ہیں تو اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ جی میں تو بڑی کسی دور علاقے سے بلانگ کرتا ہوں, وہاں پہ تو کوئی ادارہ ہی نہیں ہے, اور پھر میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں. تو بیسیکلی بہت سے نوجوان بلال ایسے بھی ہیں کہ جو سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں. ان کے اندر نا ایک وکٹم مینٹیلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہر وقت ماں باپ کو کوستے رہنا, آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا, بڑے بھائی کو کوستے رہنا کہ خود یونان چلے گئے اور ڈنکی لگا کے اٹلی چلے گئے اور مجھے نہیں لے کے گئے, مجھے بھی بلا لو ادھر. یا آپ ریاست کو, سسٹم کو, حکومت کو کوستے رہیں, ہر وقت آپ کسی نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی گریلنگ کرتے رہیں, روسٹنگ کرتے رہیں کہ بھائی دیکھو اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, لوگوں کو ڈسکس کرتے رہیں. بالکل. یہ بیسیکلی ہیومن سائیکالوجی یہ ہے کہ انسان بڑا سہل پسند ہے. قرآن میں بھی رب یہ فرماتا ہے کہ انسان بڑا سہل پسند ہے. انسان نا کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے. جب آپ یوٹیوب کھولتے ہیں تو یوٹیوب پہ کوئی گانا سننا اور گانا سننے کے بعد ڈوپامین ملنا وہ تو مزہ دیتا ہے. ایسا ہی ہے, چونکہ ڈوپامین مل رہا ہے نا تو مزہ مل رہا ہے, پلیجر مل رہا ہے. آپ ایک گانا سنتے ہیں, دوسرا سنتے ہیں, تیسرا سنتے ہیں, آپ مووی دیکھتے ہیں. مووی دیکھتے ہوئے کبھی کوئی تھکا ہے بتائیں؟ بالکل. میوزک سنتے ہوئے کبھی کوئی تھکا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سارا دن لوگ میوزک سنتے ہیں,
موویز دیکھتے ہیں باقاعدہ, سیزن جو ہے نا وہ ریکارڈ قائم کرتے ہیں کہ 3 دن میں ختم بتاتے ہیں دوستوں یار میں نے تو پوری رات میں یس پوری رات, اور یہ اسٹوریز یس سیزن دیکھتے ہوئے, سانگ سنتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے تھکیں گے نہیں, ٹیوٹوریلز دیکھتے ہوئے, کوئی آئی ٹی اسکل سیکھتے ہوئے تھکیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ذرا محنت کرنی پڑتی ہے, اس میں ڈوپامین نہیں نا پیدا ہو رہا, اس میں تو آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے کریج زون میں آئے ہیں. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی خدا کے لیے, اگر آپ دور دراز کے کسی ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کسی ادارے کو اپروچ نہیں کر پا رہے, آپ کے ابا جی نے آپ کو پیسے نہیں دیے, آپ اتنے غریب ہیں, تو بھائی آپ کے پاس اسمارٹ فون تو ہے نا, ایسے ہی ہے. اور اسمارٹ فون کو یوز کرتے ہوئے آپ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے سیکھیں, اور دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے یوٹیوب. یوٹیوب پہ بلال آپ جانتے ہیں کہ اتنا کنٹینٹ پڑا ہے, اتنے ٹیوٹوریلز پڑے ہوئے ہیں, اس میں ہمارے پاکستانی بہت سے ایسے ماشاء اللہ بڑے بڑے آئی ٹی گروز ہیں, ہشام سرور ہیں, تنویر نانڈلا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور میں سلیوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو. دوست ہیں, دے آر گڈ بڈیز, اور آئی اپریشیٹ دیئر ایفرٹس فار youth empowerment. This is real youth empowerment, that they have empowered our youth with these IT skills. ان کے ٹیوٹوریل سے سیکھیں. جب آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو آپ کر گزرتے ہیں. جس بچے نے ڈیٹ مارنی ہوتی ہے نا, اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو تو وہ دوستوں سے شرٹ بھی لیتا ہے, دوست سے پینٹ بھی لیتا ہے, اور وہ دوست سے ادھار پکڑ کے ایون کسی کی بائک لے کے وہ ڈیٹ مار لیتا ہے. جو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے آپ کر لیتے ہیں. اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہو نا تو پھر سیکھ سکتے ہیں, لیکن نہیں سیکھنا تو پھر 100 بہانے ہیں, کام نہ کرنے کے 100 بہانے. تو ایک چیز تو میں یہ کہوں گا. اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف, ان نوجوانوں کی طرف جو کہتے ہیں ہم ڈاکٹر ہیں, ہم انجینئر ہیں, ہم نے MBA کیا ہے, ہم نے BBA کیا ہے, ہم نے فلاں ڈگری کی ہے, لیکن ہمیں جاب نہیں مل رہی. تو بلال اس میں نا میں نے ایک پورا پوڈ کاسٹ کیا تھا کہ جاب کیسے ملتی ہے, آپ جاب کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ ان اے نٹ شیل میں بتا دیتا ہوں کہ آج کے دور میں جاب حاصل کرنے کا جو بیسٹ وے ہے, اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کی سوشل ورتھ کتنی ہے, آپ سوشل جینیس کتنے ہیں, آپ اپنی PR کتنی بناتے ہیں. جس انسان کی جتنی PR ہے, جو انسان جتنا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں رہتا ہے, جو انسان خود کو فیلڈ میں جتنا انٹروڈیوس کرواتا رہتا ہے, اس کے لیے اتنی ہی جاب اپرچونیٹیز ہیں. یہ چیز بزنس پہ بھی لاگو ہوتی ہے, یہ چیز جاب کی تلاش میں بھی ہوتی ہے. ان لوگوں کو جلدی جاب مل جاتی ہے جن لوگوں کی PR اچھی ہوتی ہے, جو لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں. میں نے یہ ایک پورا پوڈ کاسٹ کیا تھا CV رائٹنگ, ہاؤ ٹو فائنڈ اے جاب, اور پھر اس میں نے بتایا تھا کہ وہ انسان جس کی PR اچھی ہوتی ہے وہ 100 دن کے اندر اندر ہر صورت جاب سکین کر لیتا ہے. اور یہ میری کہی ہوئی بات نہیں ہے, یہ ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے, یہ ہمیں HR پروفیشنلز بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک اچھی PR والا انسان جو ہے وہ جابس لے لیتا ہے. چونکہ جو ریکروٹمنٹ جیل پیرامڈ ہے اس کے مطابق جتنی بھی کمپنیز جب نئی ویکینسیز کو فل کرنا چاہتی ہیں, نئی پوزیشنز کو وہ فل کرنا چاہتی ہیں, تو وہ سب سے پہلے دیکھتی ہیں کہ ان کے سرکل میں کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس جاب کے لیے فٹ ہیں. تو اگر آپ کہیں نہ کہیں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, آپ کا LinkedIn پروفائل بنا ہوا ہے, تو آپ کو جاب مل ہی جاتی ہے. لیکن اگر آپ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے اور آپ کی کوئی PR نہیں ہے, آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے کہ آپ کی کیا کوالیفیکیشنس ہیں, تو پھر آپ کو جاب نہیں ملے گی. اور میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان میں 42% لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو اچھی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے کبھی جاب ہی نہیں ڈھونڈی. اور اوور آل جو ریشو ہے اٹس اباؤٹ 57%. 57% نوجوان ایسے ہیں کہ جو کوشش ہی نہیں کرتے جاب ڈھونڈنے کا, اور ان کے مائنڈ میں کیا سوار ہوتا ہے, میں نے باہر جانا ہے. ایسے ہی. اچھا, باہر جانے کے حوالے سے میں بہت بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا, میں اس پہ میرا بھی یہی نیکسٹ کوشچن تھا کہ اگر ابھی آپ کرنٹ ریشو دیکھیں, تو میں اپنے سرکل کی اگر بات کروں تو میرے جتنے بھی کلاس فیلوز تھے 80% کوئی آسٹریلیا ہے, کوئی آسٹریلیا چلا گیا ہے, کوئی UK چلا گیا ہے, اور پتہ نہیں ایک ارج بہت زیادہ ہے. اگر آپ پچھلے بھی ایک پورے سال کا ڈیٹا اٹھائیں تو کوئی 8 سے 9 لاکھ شاید آئی گیس, مجھے ایگزیکٹ فگرس تو نہیں آئیڈیا. تو یہ وہ ہیں جو پروفیشنلز ہیں, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, اور وہ اسے برین ڈرین بھی کہا جاتا ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے کہ پاکستان کے اندر وہ فیسلٹی؟ اچھا, یہ جو ہے نا, میں آپ کی یہ بات سن کے باخدا مجھے نا وہ گوس پمپس مل رہے تھے, اور اٹس ہارٹ رینچنگ. یہ انتہائی دکھ, انتہائی تکلیف کی بات ہے کہ پاکستان اپنے قیمتی اثاثے کو لوز کر رہا ہے, ہر گزرتے سال کے ساتھ لوز کر رہا ہے. یار یہاں سے
پیسہ تو باہر جاتا ہی تھا. اب ہماری جو قیمتی یوتھ ہے وہ بھی, اور یہ وہ یوتھ ہے کہ جس کے اوپر اس ملک نے انویسٹ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر, ایک کوئی بھی کسی بھی ڈسپلن میں جو پروفیشنل ہے, کسی بھی ڈسپلن میں اگر کسی نے ہائر لیول پہ ڈگری لی ہے تو کتنا پیسہ اس پہ انویسٹ ہوا ہے اس ملک کے اداروں کا, تعلیمی اداروں کا, لوگوں کا. لیکن وہ نوجوان اس ملک کے مستقبل سے مایوس ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا وہ مایوس کیوں ہے. وہ مایوس اس لیے ہے کہ اس کو نظر آتا ہے کہ یار اس ملک میں ایلیٹ کیپچر نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ میں بڑی اب ذرا کھلی ڈلی بات کروں گا. کھلی ڈلی میں بات اس لیے کروں گا کہ ایلیٹ کیپچر کو فرق کیا پڑتا ہے. اور بھائی ان کے بچے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, ان کے بچے باہر سیٹلڈ ہیں, ان کی تو انکم بھی بھائی ڈالرز میں, پاؤنڈس میں آ رہی ہے. ادھر مہنگائی ہے نہیں ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو مہنگائی سے فرق نہیں پڑتا. ان کو یہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں پہ ادارے مضبوط ہیں نہیں ہیں, یہاں پہ رول آف لا ہے نہیں ہے, بلکہ وہ اس اسٹیٹس کو کے حامی ہیں. ان کو تو یہ سسٹم سوٹ کرتا ہے. اس ملک میں ترقی ہے نہیں ہے, پیسہ باہر جا رہا ہے, ڈالر کا ریٹ اوپر ہے نیچے ہے, اس ملک کے تعلیمی ادارے بہتر ہیں نہیں ہیں, ایجوکیشن سسٹم, ہیلتھ فیسلٹیز بہتر ہیں نہیں ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ ان کا انٹرسٹ اس ملک میں صرف اتنا ہی ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت, اپنے اسٹیٹس کے بل بوتے پہ اس ملک میں پروٹوکول انجوائے کرنا ہے, اس ملک کے پرکس اینڈ پریویلیجز کو انجوائے کرنا ہے. دے آر ناٹ کنسرنڈ ود دا پرابلمس دیٹ وی پیپل آر فیسنگ. ان کو کوئی ان چیزوں سے غرض نہیں ہے. جب ان کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہے تو اس ملک میں رہنے والا وہ نوجوان جس نے بڑی مشکل سے تعلیم حاصل کی ہے, جس نے ماں کا زیور بیچ کے تعلیم حاصل کی ہے, جس نے باپ کا زمین کا کوئی ٹکڑا بیچ کے تعلیم حاصل کی ہے, جب اس بچے کو نوکری نہیں ملے گی, جب اس بچے کو لگے گا کہ یار میں محنت کرنے کے باوجود بھی نوکری نہیں لے پا رہا, میری جو صلاحیتیں ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا, یا جب وہ اس ملک میں دیکھے گا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی عدم استحکام ہے. اور یقین مانیں مجھے بلال بتائیں, میری اور ایج میں, آپ کی اور میری ایج میں کوئی اتنا ڈفرینس نہیں ہے, لیکن جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم یہی سن رہے ہیں کہ ملک ایک نازک موڑ پہ ہے. اور بھائی یہ نازک موڑ کب ختم ہوگا؟ ہم یہی سن رہے ہیں کہ بھائی مطلب ملک دیوالیہ ہو جائے گا, ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. مشرف کے ایرا میں بھی یہی سنا. ہم بچپن سے یہی سن رہے ہیں کہ ملک کے حالات جو ہے نا وہ دیگر گو ہیں. مطلب اٹس لک لائک مسائلستان رادر دین پاکستان. وہ جو میمز بھی بنی نا کہ پہلے ہم کہتے تھے پاکستان زندہ باد, اب کہتے ہیں پاکستان زندہ بھاگ. کہ آج کا نوجوان ہر صورت پاکستان سے نکلنا چاہتا ہے. یہ جو آپ نے فگر کوڈ کی ہے 200% ٹھیک کوڈ کی ہے کہ 2022 کے اندر 7,65,000 پروفیشنلز یہاں پاکستان سے گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیوں گئے ہیں؟ ہم باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی, وہ ہمیں سوچنا پڑے گا نا کہ وہ نوجوان کیوں اس ملک سے جانے سے مجبور ہے. میرے بڑے قریبی دوست, میں ان کا نام بھی کوٹ کر رہا ہوں, ڈاکٹر حمزہ, ون آف مائی کلوز بڈی, a very high level professional, a very nice dentist, وہ آسٹریلیا گیا ہے. ایک بڑا اچھا ویٹنری ڈاکٹر حارث, وہ آسٹریلیا گیا ہے. so many software engineers, so many other professionals, they have went abroad, لنڈن گئے ہیں, آسٹریلیا گئے ہیں, کینیڈا گئے ہیں. اور آپ ان پروفیشنلس کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ جو درمیانے درجے کا جو بزنس مین ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا سب کچھ بیچ باچ کے اس ملک سے چلا جاؤں. کیوں؟ کیونکہ اس ملک میں جو ایسے ادارے ہیں کہ جو ادارے آپ کو ہر وقت ٹینشن دیتے ہیں. کبھی لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, کبھی انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, کبھی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, کبھی ٹیکس ہے, کبھی بلا بلا, سو اینڈ سو فورتھ. یو ہیو ٹو فیس سو مینی چیلنجز اف یو آر ڈوئنگ اے بزنس. اور بھائی اس ملک سے بزنس مین جا رہا ہے تو اتنا میسو لیول پہ برین ٹرین ہو رہا ہے کہ یہ ابھی جو کرنٹ ایئر ہے, اس کرنٹ ایئر کی پہلی سہ ماہی میں لاکھوں نوجوان اس ملک سے باہر جا چکے ہیں. آپ یہ چلے جائیں کنسلٹنٹس کے پاس, ان کے آفیسز میں چلے جائیں, ان کی چاندی ہوئی ہے, ان کو سر کھجانے کو ٹائم نہیں ہے. سو مینی کنسلٹنٹس, دے آر مائی فرینڈس. اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ جناب اتنا فلرش کر رہے ہیں, اتنا گرو کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگین میں جو بات کروں گا کہ مجھے بہت سی ایسی وہ ان باکس پہ آ رہی ہوتی ہیں کہ سر میں نے باہر جانا ہے, مجھے بتائیں کہ کوئی کنسلٹنٹ بتا دیں آپ کے ریفرنس میں ہو. تو ہر دوسرا نوجوان, آپ ادھر 5 نوجوانوں کو اکٹھا کر لیں, 5 نوجوان جو بات سٹارٹ کریں گے نا, مایوسی, نا امیدی,
اور اس میں آپ کو بالکل ایک ایسی پکچر نظر آئے گی کہ وہ اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. اب اس ملک میں وہیں رہنا چاہتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ جو اس ملک میں رہنے پہ مجبور ہے. یہ میں ویسے میری جو ٹاکس ہوتی ہیں نا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایموٹیو ویلیو ملتی ہے. میں کبھی مایوسی نا امیدی کی بات نہیں کرتا, لیکن معذرت کے ساتھ کہ اس ملک کی ایلیٹ کیپچر نے نوجوانوں کے ساتھ گزشتہ 75 سالوں میں جو کیا ہے نا, آج اتنی مایوسی نا امیدی آ چکی ہے کہ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس ملک میں رہنا ہی نہیں ہے. جو رہ رہا ہے وہ مجبور ہے, جو ان پڑھ ہے وہ ڈنکی لگا کے جانے پہ تیار ہے, وہ 20-25 لاکھ کسی ایجنٹ کو دینے پہ تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار میں اگر ادھر رہوں گا تو زیادہ سے زیادہ میں کیا کر لوں گا. تو میں پھر یہ کیٹاگوریکلی کہوں گا کہ یہ میری یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, اس کو اس کانٹیکسٹ میں نہ لیا جائے کہ میں ڈنکی لگانے والوں کا حامی ہوں. میں بالکل حامی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ باہر جاؤ لیکن لیگل طریقے سے جاؤ. جیسا کہ ہر سال 40,000 پاکستانی ایسے ہیں کہ جو ڈنکی لگا کے باہر جاتے ہیں, اور ان میں ایسے بہت سے ہیں جو راستے میں ہی مر جاتے ہیں. مطلب صحرا میں جو آپ کو ایک چلنا پڑتا ہے, پھر اگر آپ ٹھنڈے علاقے میں ہیں تو شدید برفیلے علاقوں میں آپ کو میلوں پیدل چلنا پڑتا ہے. تو اس میں وہ لوگ کہ جن کی فزیکل انڈورنس نہیں ہوتی وہ لوگ مر جاتے ہیں. اور بہت سے میرے ایسے جاننے والے ہیں کہ جو یورپ میں اس وقت گئے ہوئے ہیں, وہ بھی ڈنکی لگا کے گئے, اور وہ بتاتے ہیں اسٹوریز کہ کس طرح ہمیں راستے میں کھوپڑیاں نظر آتی ہیں, لاشیں نظر آتی ہیں. پھر یہ ابھی تو ایک یہ یونان کشتی حادثہ ہوا ہے نا جس میں انفارچونیٹلی 400 پاکستانی تھے. اس سے پہلے بھی ایک حادثہ ہوا ہے, اس میں بھی کچھ 60 لوگ جو ہیں وہ اسی طرح اپنی جان کی بازی ہارے. اس میں ایک پاکستانی ایتھلیٹ بھی تھی. تو مطلب یہ ہے بلال کہ اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لیٹ سے اگر آپ پہنچ بھی گئے ہو تو جس کنٹری میں پہنچے ہو وہاں کے لوگ بھی آپ کو پھر اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ اگر نارمل وہاں پہ ویج اگر 15 یوروز ہے فار ایگزامپل, تو وہ آپ کو 7 یورو 8 یورو دیں گے, کیونکہ وہ آپ کو پھر مس یوز کرتے ہیں اس طرح سے. اوکے اچھا یار, اس میں نا میں اب ڈنکی لگانے والوں کو میں اسپیشل پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھو بھائی بات یہ ہے, میں نے آپ کو نا بڑی صاف سیدھی بات کہی ہے. وہ میرے بھائی جو ڈنکی لگا کے باہر جانا چاہتے ہیں, اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پنجاب کے جو 6 شہر ہیں وہ بڑے پرومیننٹ ہیں یہ باہر جانے کے حوالے سے, اور منڈی بہاؤدین, پھالیاں, گجرات یہ سر فہرست ہیں. بڑے بڑے یہاں پہ ہیومن ٹریفکنگ کرنے والے ایجنٹس ہیں جن کے رابطے اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ باقاعدہ اس کو میسو لیول پہ بزنس بنائے ہوئے ہیں, اور باقاعدہ ان کے شپس ہیں اور ان کی ڈیلنگس ہیں انٹرنیشنل ہیومن اسمگلرس کے ساتھ کہ کس طرح وہ اپنے اس دھندے کو لے کے چل رہے ہیں, اور سال و سال سے چل رہے ہیں. دیکھیں یار, اگر آپ ان پڑھ ہیں تو آپ باعزت طریقے سے کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل اسکل سیکھیں, پیسہ کما سکتے ہیں. اگر آپ کم پڑھے لکھے ہیں آپ IT اسکل سیکھ لیں, آپ کوئی نہ کوئی کاروبار کر لیں. آپ دیکھیں 20-25 لاکھ روپیہ کسی ایجنٹ کو دیتے ہیں, آپ وہ 20-25 لاکھ روپے سے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیں, آپ اپنے ملک میں رہیں. دیکھیں آپ جب ڈنکی لگا کے باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی آپ دیر لائف از ناٹ بیڈ آف روزیز, اتنی ٹف لائف ہے. آپ کبھی لنڈن میں رہنے والے اس نوجوان سے پوچھیں کہ جو لنڈن برج کے سامنے پکچر لگا کے یا سیلفی لے کے آپ کو دکھاتا ہے, تو آپ کو تو اس کی برائٹ سائڈ دکھ رہی ہے نا. کبھی آپ اس کے کمرے کو بھی وزٹ کریں کہ ایک ایک کمرے میں 2 شفٹس میں نوجوان جو ہے وہ 16 8 10 نوجوان رہتے ہیں. واش رومس کے لیے ان کو کتنی دیر ویٹ کرنا پڑتا ہے, 18 گھنٹے ان کو محنت کرنی پڑتی ہے. آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہے, وہاں پہ آپ کو اس میں کتنا ٹریول ٹائم لگتا ہے. آپ وہاں پہ شدید سردی کے اندر لنڈن میں آپ گاڑیاں بھی دھوتے ہیں, آپ وہاں پہ ڈیلیوری بوائے کی بھی جاب کرتے ہیں. تو یار اگر آپ وہاں پہ 18 16 گھنٹے کام کر سکتے ہو, تو پاکستان میں اگر آپ تھوڑی سی محنت کرو تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے تھوڑا کماتے ہوئے سکون کی زندگی جیت سکتے ہیں. لیکن پرابلم اس کے ایک تو اوور آل بہت مایوسی ہے, نا امیدی ہے, حکومت کی پالیسیز اس قسم کی ہیں کہ نوجوان مایوس ہو گئے ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک لالچ بھی ہے. ایک جب ہم لالچ کی پٹی باندھ کے چیزوں کو دیکھتے ہیں نا, اور ہم پھر ایک ایسی قوم بن چکے ہیں کہ جو مروب ہے, جو ویسٹ سے مروب ہے, جو ایلیٹ طبقے سے مروب ہے, کہ
ہم کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر بڑی گاڑی بڑا بینک بیلنس ہے تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، اور چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی انفیئر مین ہی کیوں نہ اڈاپٹ کرنا پڑے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں کا ایک لڑکا ڈنکی لگا کے گیا اور چند سالوں میں اس کے گھر کی حالت بدل گئی، اس کے گھر میں فریج آ گئی، بڑی گاڑی آ گئی، اس نے کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر بنا لیا، تو ہم دیکھا دیکھی کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی زندگی بدلی ہے تو ہم بھی اپنی زندگی بدل لیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پلیز فار گاڈ سیک اپنی زندگی کی قیمت پہ آپ ایسا مت کریں. اور ان ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز فار گاڈ سیک آپ ہر کام کرتے ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں بھی سوچیں. جب آپ اپنے بچے کو تعلیم نہیں دیں گے، ریاست نے تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، لیکن کہیں نہ کہیں آپ تو اس بارے کچھ کر لینا. آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے دیں. جہاں پہ آپ اتنی زندگی کے مسائل میں رہتے ہوئے اپنی بیسک نیڈس کو پورا کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ تعلیم کو بھی پہلی پرائورٹی میں رکھیں اور تعلیم دیں اپنے بچوں کو. اپنے بچوں کو کبھی بھی اللیگل باہر مت بھیجیں. اب دیکھیں نا وہ مائیں جو اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کی لاش نہیں دیکھ سکیں، جو اس کو دفنا نہیں سکیں، اس ماں کا کیا حال ہوگا کہ جس کو یہ پتہ چلے کہ اب وہ اپنے بیٹے کو کبھی نہیں دیکھ سکے گی. اور وہ جو بچے اس میں گئے ہیں، وہ جو عورتیں، وہ جو خواتین اس میں تھیں، مطلب یہ ایک نا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. ہم وقتی طور پہ کچھ ہمیں ہل جل نظر آتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہیں ایک روایتی چیزیں چل پڑتی ہیں. تو یہ ڈنکی لگا کے جانے والے پلیز یہ کام نہ کریں، اللیگلی مت جائیں. آپ لیگل وے سے جانا چاہتے ہیں جائیں، اور کوشش کریں کہ اپنے ملک میں ہی آپ رہیں تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھی ڈگری لی ہے اور باہر جا کے آپ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں اور اچھا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، تو میں پھر ریکمینڈ کروں گا کہ آپ چلے جائیں. کوئی ایشو نہیں ہے، جانا چاہیے. اور آبویسلی یہ آپ کا پورا حق ہے کہ جب ریاست آپ کو سپورٹ نہیں کرتی کسی بھی حوالے سے تو آپ باہر جائیں، پیسہ کمائیں. وہ پیسہ آپ نے ملک میں ہی بھیجنا ہے نا. اور ہمیں تو ڈالرز آتے ہی مجھے لگتا ہے یہ پورا اسکیم ہے، پوری اسکیم ہے کہ نوجوانوں کو اتنا تنگ کرو یہ باہر چلے جائیں اور وہاں سے ریمیٹنس بھیجیں اور اس پہ ملک چلے گا. نہیں، وہ میں اس میں نا وہ ایک پولیٹیشین کی اسٹیٹمنٹ کو بھی کنڈیم کروں گا کہ جنہوں نے بڑی ڈیٹا دکھا کے بڑا بریک کیا تھا کہ بھائی دیکھو اب بہت زیادہ نوجوان باہر گئے ہیں، پہلے کم جاتے تھے. نہیں، یہ بہت ایک غلط بات ہے. برین ڈرین ہوتی ہے، فرق پڑتا ہے. دیکھیں نا آپ کے ملک میں جب انٹلیکچوئل ہینڈی کیپ لوگ ہوں گے اور جو آپ کا ایک انٹلیکچوئل طبقہ ہے وہیں باہر چلا جائے گا، تو جو آپ کی نالج اکانومی کی بنیاد ہے وہ کون رکھتا ہے؟ وہ آپ کا انٹلیکچوئل طبقہ رکھتا ہے نا. ادروائز تو وہ کلاس جو پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ سوسائٹی کی ریفارمس میں کیا رول پلے کرے گی؟ پھر تو اس کا مطلب ہے نا کہ سارے انٹلیکچوئلس باہر چلے گئے اور وہیں ایک ایلیٹ ہیجمونک اسٹیٹس قائم رہے گا. تو یہ ٹھیک ہے یار، اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے، پھر کڑنے والی بات ہے. تو اور کیا تھا آپ کے مائنڈ میں؟ آپ نے 3 E's کو ڈسکس کیا تھا. اچھا، ابھی تک 2 ہی ہوئے ہیں بس. 2 ہو گئے ہیں. اچھا اور شکر ہے 2. ہاں، آپ نے جو فرسٹ تھا ہمارا ایجوکیشن تھا، سیکنڈ امپلائمنٹ تھا، اور تھرڈ ای کیا ہو؟ تھرڈ ای یار اٹس آل اباؤٹ انگیجمنٹ. یہ وہ والی انگیجمنٹ نہیں ہے جو آپ رنگ پہناتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ نے یوتھ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا ہے. اچھا، یہ ابھی نا میں نے ایک بات کہی تھی کہ یوتھ سارا دن کیا کرتی ہے کہ ڈوم اسکرولنگ کرتی ہے، انٹرنیٹ سرفسنگ کر رہی ہے، یوز لیسلی آپ سوشل میڈیا دیکھے جا رہے ہیں. اچھا، یہ میں نے اسٹیٹمنٹ تو دی ہے لیکن میں اس کا نا کاؤنٹر بھی بتا دیتا ہوں. اب یوتھ کہے گی کہ بھائی اللہ کے بندے، جب ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، جب ہمارے پاس اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، جب ہمارے پاس کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو اور ہم کیا کریں؟ اور مطلب آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھیں، ہر وقت تو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، خیر وہ بھی وہیں دیکھتا ہے کہ دوز پیپل ہو گاٹ سم بگ آئیڈیاز نا، بیکاز آئی آلویز بلیو کہ بگ تھنگس، بگ آئیڈیاز اینڈ ویلیوبل تھنگس آر فار ویلیوبل پیپل. بلال، بات یہ ہے کہ پاکستان میں 93 یا 94% یوتھ ایسی ہے کہ جن کو کوئی اسپورٹس فیسلٹی نہیں ہے. میں اپنے علاقے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو کوئی اسپورٹس جمنیزیم نظر نہیں آتا. آپ پاکستان کے تمام بڑے تعلیمی اداروں میں، ماس وائی ڈی پی ایس اسکولس کے یا ٹیئر 1 میں چند ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، اس کے علاوہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی اسپورٹس کمپلیکس نظر آتا ہے، آپ کو اسپورٹس گراؤنڈ نظر آتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. گورنمنٹ لیول کے جو اسکولس ہیں وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، لیکن وہاں پہ
سال میں ایک سپورٹس ایونٹ ہو جائے گا, اس کے علاوہ تو کوئی سپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کی 93-94% یوتھ کو کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی مل ہی نہیں رہی تو ان کی انرجیز چینلائز نہیں ہو رہی, وہ لوگ فرسٹریشن کا شکار ہوں گے, وہ لوگ ڈپریشن میں جائیں گے, وہ لوگ سیکشل فرسٹریشن میں جائیں گے. پھر اسی طرح 93% لوگوں کو کوئی لائبریری کی سہولت نہیں ہے. آپ کے ملک میں جب یوتھ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوگی, جب آپ اپنے کلچر کو پروموٹ نہیں کریں گے, جب آپ کلچرل ایکٹیویٹیز پروموٹ نہیں کریں گے, مجھے یہ بتائیں کہ لاہور شہر کے علاوہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کتنے ایسے ایونٹس ہیں جو آپ کے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں, جو کوئی اس قسم کی ہیلدی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں. آپ کو سال میں ایک دفعہ کوئی ایسا بینر سننے کو ملتا ہے کہ جی چیف منسٹر کی طرف سے جو ہے نا وہ کلچرل سیلیبریشن, یا آپ کو کوئی ایک ایسا بینر پڑھنے کو ملتا ہے کہ جی چیف منسٹر کی طرف سے تقریری مقابلے کا اعلان. اس کے علاوہ کتنے تقریری مقابلے ہوتے ہیں, کتنی پینٹنگز کے, کتنے ہیلدی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جس میں یوتھ اپنی ٹیلنٹس کو, اپنی انرجیز کو میٹیریلائز کر سکیں, اس کو استعمال کر سکیں. جب یہ کام نہیں ہوتے تو پھر سیکشل فرسٹریشن آتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے جو یونیورسٹیز ہیں, آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں, وہاں پہ اسٹوڈنٹس یونین پہ 1984 سے بین ہے. جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو بلال ایک تو ہے کہ لیڈرشپ کی جو اسکلس ہیں وہ اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہیں, وہ جو سیڈ ہے آپ کے اندر ہوتا ہے, لیکن جو آپ کے تعلیمی ادارے ہیں وہ ان ایکٹیویٹیز کی مدد سے آپ کے ان سیڈس کو اتنا نرچر کرتے ہیں کہ آپ کے تعلیمی ادارے ملک کی لیڈرشپ کی بنیاد بنتے ہیں. جب آپ نے یہ جو اسٹوڈنٹس یونین کو بین کر دیا تو آپ دیکھیں کہ ملک میں آپ کو نئی لیڈرشپ ہی نہیں مل رہی, مل رہی ہے لیڈرشپ وہیں وہ ساری بڈھی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے نا. جتنی بھی آپ پولیٹیکل لیڈرشپ دیکھیں تو کافی بوڑھے ہو گئے ہیں, اور بوڑھے ہو کے نوجوانوں کی بات کرتے ہیں. تو آپ کو فریش بلڈ چاہیے, فریش لیڈرشپ چاہیے. فریش لیڈرشپ کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس یونین کو کام کرنے دیں. اب اس کے بہت سے پروز اینڈ کونس ہیں, میں اس پہ نہیں جا رہا, لیکن جب آپ اسٹوڈنٹس یونین کو فنکشن کرنے دیں گے, اس سے نوجوانوں کی صلاحیتیں ابھر کے سامنے آئیں گی, وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے. یہ لیڈرشپ کی وہ نرسریاں ہیں جو آگے آ کے ملک کی قیادت سنبھالتی ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں یوتھ کو آپ اگر انگیج کریں گے تو ٹھیک ہے, ادروائز تو پھر یوتھ جو ہے وہ انہیلدی ایکٹیویٹیز میں آئے گی. اب وہ انہیلدی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ ڈرگس ایڈکشن ہے, انہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں اسٹریٹ کرائمس. انہیلدی ایکٹیویٹیز میں آپ دیکھیں کہ یہ یوتھ پازیٹیو انگیجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کرائم ریٹ کتنا بڑھتا جا رہا ہے. کراچی کو دیکھیں, ایون آپ دیکھیں کہ جو اب چھوٹے شہر ہیں, چھوٹے شہروں میں کرائم کتنا بڑھ گیا ہے, لاہور میں کتنا کرائم, اسٹریٹ کرائم کتنا بڑھ گیا ہے. تو آبویسلی جب یوتھ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوگی تو ان کے اندر اتنی فرسٹریشن آئے گی کہ وہ پھر جس کے پاس ہوگا اس سے چھیننے کی کوشش کریں گے. اچھا یاسر بھائی, ابھی جیسے آپ نے بات کی ہے سیکشل فرسٹریشن کی, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کی ریزنس کیا ہیں, اور کوئی بھی جو ینگسٹر ہے وہ کس طرح سے اس فرسٹریشن کو اوور کم کر سکتا ہے. دیکھیں بلال, بڑا سینسٹیو کویسچن ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ میں ایک پورا پوڈ کاسٹ کروں, بٹ آن اے بریف نوٹ, ان اے نٹ شیل, اف آئی ایکسپلین دا ریزنس بیہائنڈ سیکشل فرسٹریشن. تو بھائی جب آپ پیوبرٹی پہ ہوتے ہیں تو دیگر وجودی ضروریات کی طرح سیکس بھی آپ کی ایک وجودی ضرورت ہے, اور اگر آپ اس وجودی ضرورت کو پورا نہیں کرتے تو آبویسلی سیکشل فرسٹریشن تو بڑھے گی. اور پھر اگر ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ میں اس چیز کو ڈسکس کروں تو دیکھو یار, ایسا ہے کہ جب ایک انسان کی لائف میں میننگ فلنس نہیں ہوتی, جب ایک انسان ڈائریکشن لیس زندگی جی رہا ہوتا ہے, جب ایک انسان کی زندگی میں مایوسی, نا امیدی ہوتی ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا پازیٹیو کام کرنا ہے, اس نے اپنے ٹائم کو کس طرح پروڈکٹیولی یوز کرنا ہے, اس نے اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو کس طرح بنانا ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ موبائل یوز کرے گا. اچھا, جب آپ موبائل یوز کرتے ہیں تو آپ کو نا موبائل یوز کرتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو آپ کے لیے سیکشول ٹیمپٹیشن کا باعث بنتی ہیں. اب آپ بالکل ویلے ہیں, بالکل کوئی کام نہیں ہے, نہ آپ نے آفس جانا ہے, نہ آپ نے کوئی پڑھائی میں آپ کی دلچسپی ہے, نہ آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ موبائل فون استعمال کرتے ہوئے آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں
کہ وہ چیز آپ کو ٹریگر کرتی ہے کہ آپ کچھ غلط دیکھیں. اچھا, جب آپ کچھ غلط دیکھتے ہیں تو آپ کی باڈی میں ایسے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں, آئی مین کہ ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے, اور ڈوپامین کی پروڈکشن سے آپ کو پلیجر ملتا ہے, آپ کو لذت ملتی ہے. ہیومن سائیکالوجی یہ ہے کہ جب آپ کو لذت ملتی ہے تو آپ اس لذت کی میکسیمائزیشن چاہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل. آپ لیٹس سے کہ جب آپ مزے کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے آپ کو پلیجر ملتا ہے. اسی طرح جب آپ کوئی بھی لیوڈ, کوئی بھی فحش قسم کا میٹیریل دیکھتے ہیں تو اس میٹیریل کو دیکھتے ہوئے بھی, اس کنٹینٹ کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کو لذت مل رہی ہے. چونکہ جو لذت ہے ڈوپامین کی صورت میں آپ کو 5 سینسز کی صورت میں مل رہی ہے. اگر آپ کچھ اچھا کھا رہے ہیں, اپنی مرضی کا کھا رہے ہیں, پھر بھی لذت ملے گی, پلیجر ملے گا, ہیپینس ملے گی. اگر آپ کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں تو ڈوپامین کی پروڈکشن کی وجہ سے آپ کو پھر بھی لذت مل رہی ہے. اگر آپ کو کوئی ایسا لمس مل رہا ہے کہ جس لمس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے پلیجریبل ہو سکتا ہے, تو پھر بھی ڈوپامین پروڈیوس ہو رہا ہے, آکسیٹوسن پروڈیوس ہو رہا ہے, سیروٹونن پروڈیوس ہو رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے لو ہارمونس ہیں. تو جب ایسے کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں تو آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. اب آپ اس مزے کی میکسیمائزیشن چاہتے ہیں, اور میکسیمائزیشن جو ہے وہ آپ چاہتے چاہتے آپ کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک نوجوان اس پلیجر کے چکر میں ایک دفعہ کوئی غلط چیز دیکھتا ہے, کوئی غلط کنٹینٹ دیکھتا ہے, فار ایگزامپل وہ پورن دیکھ لیتا ہے. اب پورن دیکھنے کے بعد وہ کیا کرے گا, وہ پلیجر گین کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو غلط کرے گا نا, سیلف پلیجر کی طرف جائے گا, میسٹربیشن کی طرف جائے گا. اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر 92% لڑکے اور 86% لڑکیاں زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک بار میسٹربیٹ ضرور کرتے ہیں. اب یہ میں بڑا ریسرچ بیسڈ بات کر رہا ہوں کہ ان کو مطلب ان کی اب وہ ایک فرسٹریشن ہے نا, ایک وجودی ضرورت ہے, وہ پوری نہیں ہوئی, وہ شادی نہیں کر سکے. دیر آر سو مینی ریزنس کہ شادیاں نہیں ہو رہی. جیسا کہ ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا اپریل میں کہ 2,20,00,000 نوجوان ایسے ہیں کہ جو شادی کا انتظار کر رہے ہیں, جو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن شادی نہیں ہو رہی. اب جب آپ اسلامک فریم ورک میں رہتے ہوئے, ایک حلال فریم ورک میں رہتے ہوئے آپ اپنی وجودی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے, اور آپ کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں, کوئی بھی ایسا کنٹینٹ دیکھتے ہیں کہ جس کنٹینٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو سیکشول ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے, آپ کے اندر وہ کیمیکلز پروڈیوس ہو رہے ہیں جو آپ کو پلیجر دے رہے ہیں, آپ پلیجر میکسیمائزیشن کی طرف جاتے ہیں, آپ پورن دیکھتے ہیں, پورن دیکھتے دیکھتے پھر کیا آپ خود لذتی کی طرف آتے ہیں, آپ میسٹربیشن کی طرف آتے ہیں, آپ میسٹربیشن کر لیتے ہیں. جب آپ میسٹربیشن کرتے ہیں تو آپ کو پلیجر کی پیک مل جاتی ہے. جب آپ کو وہ پیک مل گئی تو آپ کو پتہ چلا کہ یار یہ تو بڑا مجھے لذت ملی ہے, یہ تو مجھے مزہ آیا ہے, تو آپ اس کام کو دوبارہ کر لیتے ہیں. جب آپ اس کام کو دوبارہ کرتے ہیں, ایک دفعہ کرتے ہیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ کرتے ہیں, تو جس کام کو آپ بار بار کرتے ہیں وہ کام آپ کی عادت بن جاتی ہے. اب جب ایک کام کی عادت آپ کے اندر آ چکی ہے تو آبویسلی یہ چیزیں پھر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کے اندر مزید سیکچول فرسٹریشن پیدا کرتی ہیں. یہ اس کی بہت بڑی ریزن ہے. یاسر بھائی, جیسے ابھی آپ نے ایک ڈیٹا بھی ہمیں دیا ہے, ریسرچ بھی بتائی ہے کہ کس قدر نوجوان جو ہے وہ اس سب میں انوالو ہیں مسٹربیشن کے اندر, اور بہت سارے نوجوانوں کو ایڈکشن ہے, پورن کی ایڈکشن ہے, مسٹربیشن کی ایڈکشن ہے. سو ہاؤ دے کین گیٹ ریڈ آف اٹ, وہ ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل. اچھا, یہ $1 ملین کا کویسچن ہے. بلال, یقین مانیں ایسے ایسے نوجوان ہیں کہ ان کی میرٹل لائف تباہ ہو چکی ہے یہ پورن ایڈکشن کی وجہ سے, میسٹربیشن کی وجہ سے. اور ایسے ایسے نوجوان ہیں کہ وہ پورن ایڈکشن کی وجہ سے اتنے سیکشولی فرسٹریٹڈ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عورت کو دیکھیں نا تو عورت کو دیکھنے کے بعد ہمیں اتنی وہ ارج ہوتی ہے, یا کچھ لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو پورن ایڈکشن میں انوالو ہو کے اپنی ذہنی صحت, جسمانی صحت پہ کمپرومائز کر رہی ہوتی ہیں اور وہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتی ہیں. تو میں کچھ پریکٹیکل ٹپس شیئر کرتا ہوں. دیکھیں, میں نے ابھی سیکچول فرسٹریشن کی جو میجر ریزن تھی نا, اس پہ میں نے ایک ورڈ یوز کیا, عادت بن جاتی ہے. یہ جو عادت ہے نا, عادت کا بلال ایک پورا فارمیٹ ہوتا ہے, اس کی ایک پوری چین ہوتی ہے.
آپ کسی بھی ایسے نوجوان سے پوچھیں گے نا کہ بھائی آپ کو یہ پورن ایڈکشن ہے یا آپ یہ میسٹربیشن کرتے ہو اور آپ میسٹربیشن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ یہ کام کرتے ہو تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تو وہ آپ کو نا کچھ اس کے سائنس بتائے گا، کچھ ایسے ٹریگرز بتائے گا کہ ان ٹریگرز کی وجہ سے یا تو وہ پورن دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا وہ میسٹربیشن کی طرف آتے ہیں، خود لذتی کی طرف آتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی بھی ہیبٹ کے فارمیٹ کو، چین کو توڑتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے ٹریگر پہ وار کرتے ہیں۔ اب اگر ایک انسان پورن ایڈکشن کو اوور کم کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو ان ٹریگرز کو ختم کرنا ہوگا۔ اب وہ ٹریگرز کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو یہ جو لڑکے وی پی این لگا کے پورن دیکھتے ہیں، چونکہ بہت سی پورن سائٹس جو ہے نا وہ ویسے ہی بلاک ہیں، ہاں، تو لیکن سب سے زیادہ ہائی نمبر بھی پاکستانی، یس ہاں، یہ آپ نے بات کی ہے جو میری بات آپ چھینے لگے تھے کہ پاکستان از اے کنٹری کہ 2016 میں دنیا میں سب سے زیادہ جو اینیمل پورن دیکھا وہ پاکستانیوں نے دیکھا، مطلب انسانی پورن بھی نہیں دیکھا انہوں نے، اینیملز کا پورن دیکھا ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ پورن دیکھنے والی قوم جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پائی جاتی ہے، اتنی سیکشل فرسٹریشن ہے۔ آپ سب سے پہلے کیا کریں کہ یہ جو آپ وی پی این لگا کے دیکھتے ہیں نا، یہ وی پی این والا سین تو فوری آف کریں۔ دوسرے نمبر پر آپ اپنے موبائل میں، آپ اپنے لیپ ٹاپ میں کوئی بھی ایسا کنٹینٹ ہے وہ فوری طور پر ڈیلیٹ کریں۔ تیسرے نمبر پر بلال، آپ اپنے سرکل میں جتنے بھی ایسے دوست ہیں جن کی گفتگو میں ہر وقت لیوڈ کامنٹس اور لیوڈ گفتگو، فحش قسم کی باتیں، اور وہ ان کی بات مطلب جنسیت سے شروع ہوتی ہے اور جنسیت پہ ختم ہوتی ہے، سیکس سے شروع ہوتی ہے، سیکس پہ ختم ہوتی ہے، جو سوچتے بھی اس انداز سے ہی ہیں، تو ان کی زندگی میں مطلب نا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ چونکہ بلال میں آپ کو بتاؤں کہ ہیومن برین میں اور ایک ریپٹیلین کے یا ایک جانور کے برین میں جو میجر فرق ہے نا، انسان کے پاس عقل بھی ہے اور انسان کے پاس لذت لینے کا بھی ایک ٹول ہے۔ یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، جانور اسپیشلی جو ریپٹیلینز ہیں، یہ صرف اور صرف لذت کے بارے میں سوچتے ہیں، سیکس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے سرکل میں اس قسم کے دوست ہوتے ہیں نا جو ہر وقت جنسی گفتگو کر رہے ہیں، جنسی ٹاکس چل رہی ہیں، تو اس سے بھی نا آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے، آپ کی جو سائیکالوجی ہے وہ ویسی بننا شروع ہو جاتی ہے، آپ کنٹینٹ بھی ویسا دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ کی جو سوچیں ہیں نا وہ اتنی نیگیٹو اور اتنی سیکشل ہو جاتی ہیں، اتنی نیچ ہو جاتی ہیں، اتنی گندی ہو جاتی ہیں، اتنی فحش ہو جاتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہی آپ کو برے ایکشنز کی طرف لے کے جاتی ہے۔ فار ایگزامپل میں ایک بات کرتا ہوں، ایک لڑکا ہے AYC، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے وہ کوئی بھی گندا خیال سوچے گا، تو گندا خیال سوچتے ہی اس کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ لو ہارمونس پیدا ہوں گے، اس کے اندر ڈوپامین پیدا ہوگا، اس کو پلیجر ملے گا۔ اب جب اس کو پلیجر ملے گا تو وہ اس پلیجر میکسیمائزیشن کے لیے مزید گندا سوچے گا، مزید گندا سوچے گا، سوچتے سوچتے ایک ٹائم آ جائے گا کہ اب وہ پلیجر میکسیمائزیشن کی طرف جاتے ہوئے وہ خود لذتی کی طرف آئے گا، وہ میسٹربیشن کرے گا، اور وہ میسٹربیشن کی لذت کو مزید لینے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ کوئی پورن دیکھے گا۔ اب جو پورن انڈسٹری ہے اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو ان چیزوں کی طرف لے کے آنا ہے، اور وہ ایک بڑے ہی آرٹیفیشل انداز سے ان ساری کی ساری چیزوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں آپ کی باڈی میں ایسی کیمیکلز پروڈیوس ہو رہے ہیں کہ جو آپ کو لذت دے رہے ہیں، اور آپ اس لذت کے لیے پھر اس کو دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اینڈ پہ رزلٹ کیا ہے جی؟ میسٹربیشن۔ اب اس میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ٹریگر کو اگر ختم کرنا ہے تو اپنے موبائل سے، لیپ ٹاپ سے، اپنی لائف سے ان تمام لوگوں کو مائنس کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی بھی گندا خیال آیا ہے، کیونکہ اب آپ کا تھاٹ پروسیس موسٹلی اس ماحول میں رہتے ہوئے گندا ہو چکا ہے نا، تو گندا خیال آئے گا تو خیال سے پھر آپ ایکشنز کی طرف جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، کوئی بھی ہم ایکشن کرتے ہیں تو اس کے بیک اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تھاٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ جیسے ہی کوئی گندا خیال آئے آپ اس خیال کو پکڑ لیں، چونکہ خیال کو آنے سے آپ روک نہیں سکتے، آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی جو گندے خیالات ہیں اس کو جب مینیج کرنا سیکھ لیں گے تو آپ برے ایکشن سے بھی بچ جائیں گے، آپ خود لذتی سے بچ جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو ہی گندا خیال آیا ہے آپ نے فوری طور پہ اس کے مقابلے میں
کوئی اچھا خیال لے کے آنا ہے. اگر بہت ہی زیادہ گندے خیالات آ رہے ہیں تو اپنی لیفٹ والی کلائی میں آپ ایک ربڑ بینڈ باندھیں. جیسے ہی گندا خیال آئے ربڑ بینڈ کو کھینچ کے آپ چھوڑیں اور دل ہی دل میں کہیں کہ میں اچھا سوچتا ہوں, میں مثبت سوچتا ہوں. اسٹاپ, کینسل, میں مثبت سوچتا ہوں, میں اچھا سوچتا ہوں. تو یہ گندے خیالات کو روکنے کا دوسرا طریقہ ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ہے بلال کہ ہمیں ہیلدی ایکٹیویٹیز میں جانا ہے. جو بچہ جم لگاتا ہے, جو بچہ واک کرتا ہے, جو بچہ ورزش کرتا ہے, وہ نوجوان جو اسپورٹس وغیرہ کرتا ہے, آپ دیکھیں گے کہ وہ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوگا. بھئی بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جس انسان نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, جس انسان نے سونا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, تو اس میں اور ایک جانور میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا, چونکہ جانور بھی یہی کام کرتا ہے. اور جانور صرف لذت کے بارے میں ہی سوچتا ہے. اس کو لذت کھانے میں بھی چاہیے, پینے میں بھی چاہیے, اور جنسی پروسیس میں بھی چاہیے. تو آپ خود کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں. پھر اس میں نا بلال ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ تنہائی. جب آپ تنہا ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی لیٹ سے آپ گھر گئے ہیں, گھر میں کوئی نہیں ہے, آپ لیٹ سے کہ جی دیکھتے ہیں کہ اب آپ تنہا ہیں اور آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ لیٹ سے موبائل یوز کر رہے تھے, موبائل پہ آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی تو آپ نے کہا کہ اب تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, تو آپ وہ پھر پورن دیکھتے ہیں یا آپ پھر میسٹربیشن کرتے ہیں. تو اس صورت میں آپ کیا کریں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ خود لذتی کے بعد, ماسٹربیشن کے بعد ہم کہتے ہیں کہ میں نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, یہ کبھی نہیں ہوگا, لیکن وہ پھر ہفتے بعد, 3 دن بعد, 10 دن بعد, مہینے بعد جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو ہولسٹیکلی نہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان ٹریگرز کو ختم نہیں کر رہے ہوتے, ہم اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے باقاعدہ اس پروسیس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. اب آپ اپنی تنہائی کو کیسے پاکیزہ بنا سکتے ہیں؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے, آپ کا جو کمرہ ہے اس کمرے میں آپ کچھ ایسی آیات لگا دیں کہ جو آیات جو ہے نا وہ ڈائریکٹ وعید سنا رہی ہیں کہ بھئی یہ عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. چونکہ قرآن جو ہے نا وہ سیکس ڈسپلن کے بارے میں ہمیں بڑی گائیڈنس دیتا ہے. خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا, مطلب یہ آیت ہے. اب جو زنا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زنا جو ہے وہ کسی لڑکی سے کرنا ہے یا لڑکے نے لڑکی سے, لڑکی نے لڑکے سے کرنا ہے. زنا یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے زنا کر رہے ہیں, خود لذتی اپنے ہاتھوں سے زنا ہوتا ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے کمرے میں کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس لگا دیں. اگر آپ کا موبائل ہے تو اس موبائل اسکرین پہ آپ لکھتے ہیں کہ مطلب کوئی ایسی آیت لگا دیں, یا آپ ایٹ لیسٹ دیکھتے ہیں کہ اکثر حساس عمارتوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, تو آپ اپنے موبائل کی اسکرین پہ لکھتے ہیں کہ خبردار اللہ دیکھ رہا ہے, یا آپ یہ صرف دیکھتے ہیں کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اپنے جو لیپ ٹاپ ہے اس پہ آپ ایک اسٹکر لگا دیں کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب آپ کچھ ایسا دیکھنے بھی لگیں گے تو اوپر جو اسٹکر ہے نا وہ آپ کو ایک انڈیکیشن دے گا کہ نہیں تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو اب ایک مومن ہوتے ہوئے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ اوبویسلی اس چیز کو مد نظر رکھے گا کہ نہیں یار مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو آپ اپنی جو ہے نا تنہائیاں ان کو اس طریقے سے پاکیزہ رکھ سکتے ہیں. پھر تیسرا اس میں یہ ہے بلال کہ اگر فرض کریں آپ جو ہے نا اوبویسلی جوانی کے اندر اگر آپ کچھ نہیں بھی دیکھتے تو پھر بھی آپ کے اندر ایک ارج ہوتی ہے, آپ کی ایک وجودی ضرورت ہے, مطلب اب بہت زیادہ ہے, ایک ارج ہے, بہت اسٹرانگ ایریکشن ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی بس میں کچھ غلط کر گزروں. تو اس میں نا فوری طور پہ پھر آپ اس جگہ سے اٹھ جائیں, آپ اپنے پوسچر کو چینج کر لیں. آپ مطلب نا اس جگہ پہ آپ نے کسی صورت نہیں بیٹھنا, آپ اپنے پوسچر کو چینج کریں, باہر چلے جائیں, تازہ ہوا میں جائیں, آپ بریتھنگ کریں, آپ سکون لیں. اور پھر آپ یہ خود کو اس ٹائم یہ بھی سجیشن دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام جو ہے نا میں نے 15 منٹ تک نہیں کرنا, اور 15 منٹ کے لیے آپ کوئی بھی دوسرا کام کر لیں, مطلب آپ کچھ بھی دوسرا کریں تاکہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اس میں ڈائیورٹ ہو, آپ کی اٹینشن, آپ کا جو فوکس ہے, آپ کی جو سوچوں کی کنسنٹریشن ہے وہ کسی پازیٹیو وے میں جائے. اور مطلب 15 منٹ کے بعد آبویسلی وہ سین چینج ہو چکا ہوگا. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ مطلب جب اس قسم کی اٹیمپٹیشن ہوتی ہے تو مطلب اس وقت جو ہے نا ہماری جو عقل ہے وہ گھاس چرنے چلی جاتی ہے, اور جو آپ کا
آپ کی جو وہ ہوتی ہے نا مطلب ایک ٹیمپٹیشن وہ جو ہے نا وہ غالب آ چکی ہوتی ہے, تو اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آتی اور آپ وہ کام کر گزرتے ہیں اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہو گیا, رائٹ. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ خود کو یہ سجیشن دیں کہ بھائی 15 منٹ کے بعد میں یہ کام کر لوں گا, لیکن ابھی نہیں میں نے کرنا, اور 15 منٹ تک آپ کوئی اور کام کر لیں. تو یہ, اور پھر اس میں یہ ہے کہ بھائی آپ اگر اسلامک پیراڈائم میں دیکھیں تو آبویسلی آپ کو شادی کرنی چاہیے. اگر آپ شادی نہیں کر سکتے تو آپ روزے رکھ لیں. روزہ جو ہے وہ آپ کو آبویسلی پھر آپ کی اس ٹیمپٹیشن کو کم کرتا ہے. اور پھر آبویسلی اس میں اگر ہم بہت اچھی سوچ کی طرف جائیں تو اگر ایک انسان متقی ہے, اس کا اپنی ذات پر اپنے نفس پر کنٹرول ہے, تو اس کو آئیڈیا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو ان لذتوں سے, ان برائیوں سے کیسے بچانا ہے. تو ان اے نٹشل یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو ٹریگر کرتی ہے, وہ ٹریگر آپ کا موبائل فون, آپ کا لیپ ٹاپ, آپ کی تنہائی, کوئی گندا خیال ہو سکتا ہے. آپ اچھا کھائیں, آپ اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہیں, آپ اچھا سوچیں اور ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں, اور یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر اس میں وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہیں, نماز ویسے ہی بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے, تو ان کو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یار میں نے نماز پڑھنی ہے اور میرا لباس اور میرا ذہن اور میرا جسم جو ہے وہ پاک صاف رہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں مطلب بچاتی ہیں اس برے فعل سے. اچھا, آپ نے شادی کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہیں شادی کرنی چاہیے اور بالکل کرنی چاہیے, لیکن آپ نے ایک فگر بھی کوٹ کی کہ کوئی 2.5 کروڑ کے اراؤنڈ, 2.5 کروڑ نہیں, 2 کروڑ 20 لاکھ, 2 کروڑ 20 2.22 ملین قریباً. ہاں, تو وہ نوجوان شادی نہیں کر رہے, اور کسی کوئی بھی ریزنس ہو سکتی ہیں. ان میں بہت ساری ریزنس تو جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہی ہے کہ آج کل اگر آپ شادی کرنے جاؤ تو آپ کو کوئی 20-25 لاکھ چاہیے. یہ آپ نے بڑی کم اماؤنٹ بتائی ہے, 20-25 لاکھ میں تو بھائی آج کل رسمیں ہنا بھی نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے, جتنا لیوش فنکشن کیا جاتا ہے, مہندی نائٹ, قوالی نائٹ, غزل نائٹ, سنگیت نائٹ اور بلا بلا اینڈ سو فورتھ. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک بالکل کہہ لیں کہ ایک سرکس کی طرح کا بن گئی ہوئی شادی جو ہے, اور کتنا ایکسپینسو ایک ہے. تو جو بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے یا جو بھی ایک بندہ جو جاب بھی کر رہا ہے, اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یار پہلے بھائی میں اچھی جاب کروں گا, پھر میں اتنی سیونگ کروں گا, اس کے بعد جب میرے پاس یہ ایکس اماؤنٹ لیٹ سے 40 لاکھ 50 لاکھ 20 لاکھ یہ ہو جائے گی, پھر میں شادی کروں گا. تو یہ تو ڈیلے ہی کافی آئے گا. تو اس کو کس طرح سے اوور کم کرنا چاہیے؟ دیکھو یار, ایسے تمام نوجوان جو کوارے ہیں, بیچلرز ہیں, میں ان سے بڑی ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فار گاڈ سیک آپ مروبیت سے بچیں, سوسائٹل ٹرینڈس ٹریڈیشنس کو شٹ اپ کال دیں. یار آپ کے اندر اتنی جرت تو ہونی چاہیے نا کہ آپ ان سوسائٹل ٹرینڈس اور ٹریڈیشنس کو فالو نہ کریں کہ مجھے بڑی لیوش قسم کی مہندی کرنی ہے, مجھے کوئی 200 بندے کی بارات لے کے جانی ہے. آج کل تو شادی بھائی پمپ اینڈ شو ہے, دولت کا ڈسپلے ہے, آپ اپنی دولت دکھاتے ہیں. اور وہ کون سے لوگ دکھاتے ہیں؟ جو لوگ مروب ہوتے ہیں, جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ چیزوں کو میننگ فل انداز سے کس طرح دیکھنا ہے, لائف ایونٹس کو کتنے میننگ فل انداز سے دیکھنا ہے. اب شادی کیا ہے؟ نکاح ہے. نکاح کیوں ہے کہ اسلام نے ایک فریم ورک بنایا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے اگر ایک ہیلدی معاشرہ قائم کرنا ہے تو ہیلدی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے فیملی, اور فیملی بنانے کے لیے آپ نے شادی کرنی ہے. لیکن ہم نے شادی کو اتنا لیوش بنا دیا ہے, اتنا ویلتھ کا ڈسپلے کیا جاتا ہے کہ آج کا نوجوان آپ کی بات کہ سمجھتا ہے کہ جب تک میرے پاس کوئی 4 ملین 5 ملین 1 کروڑ نہیں ہوگا تو میں تو شادی نہیں کر سکتا. تو بھائی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ مہندی کریں. جو بھی کہتا ہے نا کہ یار تیرے شادی پہ ہم نے بھنگڑے ڈالنے ہیں, اس کو بھائی تو اپنی شادی پہ ڈال لے, میری شادی پہ بالکل نہ بھنگڑا ڈالو. میری شادی پہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے غزل سنگیت نائٹ رکھنے کی, قوالی نائٹ رکھنے کی. قوالی ایک ایسی چیز تھی جو ہمارے کلچر کا ایک بڑا پازیٹیو ایکسپیکٹ تھا, اور اس کی ایک لانگ ہسٹری ہے صوفیزم میں. جو صوفی تھے, صوفی شاعر تھے, ان صوفیوں نے اپنے شاعری کو قوالی کے ذریعے لوگوں کے سامنے ڈسپلے کیا. لیکن آج کل آپ شادیوں پہ دیکھیں کہ قوالی بھی جو ہے نا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے پیسہ کمانے کا, پیسہ لٹانے کا. تو آپ
سادگی سے شادی کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو مہندی کرنے کی. آپ مسجد میں نکاح کریں, اپنی حیثیت کے مطابق آپ ولیمہ کر لیں, چند لوگوں کو آپ انوائٹ کر لیں. اس پہ تو میں پورا ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ بھی کر چکا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ ان ٹرینڈس ٹریڈیشنس کو فالو نہ کریں. اور جو انسان آپ کو پرسویٹ کرتا ہے کہ بھئی تیری شادی تو ایسی ہونی چاہیے اور آپ ہاں جی پتہ چلنا چاہیے, اور بھئی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا اور نہ ہی لوگ آپ کی اس شادی کو یاد رکھتے ہیں. میں نے ایسی بہت سی شادیاں اٹینڈ کی ہیں کہ لوگوں نے وہاں پہ کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں لیکن آج ان کی شادی کو کوئی یاد نہیں کرتا. ہاں اگر آپ نے کوئی اچھا پازیٹیو کام کیا ہے ہیومینٹی کے لیے, آپ کچھ سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو لوگ اس کام کو یاد رکھتے ہیں. آپ اپنی لیوش قسم کی شادی سے کسی بھی انسان کی زندگی پہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں ڈال رہے ہوتے. تو اس سوچ سے آپ نکلیں کہ آپ نے دوسروں کو متاثر کرنا ہے. وہ انسان جو دوسروں کی ویلیڈیشن کے لیے, دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے دولت کا ڈسپلے کرتا ہے اور وہ شادی کو اس انداز سے کرنا چاہتا ہے کہ بھئی دنیا دیکھے, تو دنیا نہیں دیکھتی, مطلب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. وہ آپ نہیں دیکھنا جو دیکھنا ہے شادی نائٹ پہ. آئی مین آپ نے بیگم کا وہ کیا ہوتا ہے وہ گھونگھٹ, ہاں گھونگھٹ اٹھانا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو اس پر وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یار بلال آپ کی بھی شادی ہوئی ہے, میری بھی ہوئی ہے, تو ہمیں یاد پڑتا ہے. اگر میں تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھوں تو ہماری جو والدہ تھیں, اللہ غریق رحمت کرے میری ماں جی کو, تو انہوں نے نا بڑی ایفرٹ کی رشتہ ڈھونڈنے کی. تو وہ رشتے نہیں ملتے. رشتے کرانے والی جو آنٹیاں ہوتی ہیں اور جو انکل ہوتے ہیں وہ بڑے تیز سراز ہوتے ہیں. پیسے بٹورنے کے لیے وہ جناب آپ کے ساتھ اتنی مبالغہ آرائی کرتے ہیں, اتنی غلط بیانی کرتے ہیں. وہ لڑکی کا ایک ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ لڑکی تیکھے نقش والی ہے, پتلی کمر ہے, لمبے بال ہیں. تو وہ ایسا نقشہ کھینچیں گے اور پھر وہ فیملی کے بارے میں اتنی تعریفوں کے پل باندھیں گے, اور جب آپ جاتے ہیں تو وہ بالکل ہی ایک اپوزٹ چیز ہوتی ہے. اسی طرح لڑکے کے بارے میں بھی بہت غلط بیانی کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے نا ہمیں تھوڑا سا یہ ذات پاس سے نکلنا چاہیے, کیونکہ بہت سی فیملیز اس وجہ سے اپنے بچوں کی شادیاں لیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ جی اگر ہم چودھری ہیں تو چودھریوں میں ہی کرنا ہے, شیخ ہیں تو شیخوں میں ہی کرنا ہے, ملک ہیں تو ملکوں میں ہی کرنا ہے, بٹ ہیں, جٹ ہیں, راجپوت ہیں, جو بھی ہیں اپنی ذات میں ہی کرنا ہے. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. مطلب اب دنیا بدل رہی ہے, اچھی فیملی دیکھیں, اگر کوئی ریزنیبل فیملی ہے وہ کریں, اور پھر لالچ کی پٹی باندھ کے آپ بیٹے بیٹی کا رشتہ مت ڈھونڈیں. لالچ کی پٹی جب آپ باندھتے ہیں تو پھر آپ لڑکے اور لڑکی میں وہ ویلیوز نہیں دیکھتے, بلکہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کا فرنیچر کیسا ہے, گھر کتنا بڑا ہے, گاڑیاں کتنی کھڑی ہیں. تو اس وجہ سے پھر لاکھوں بیٹیاں اور بیٹے جو ہے نا وہ شادی نہیں کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ لالچ کی پٹی باندھ کے جب آپ دیکھیں گے کہ لڑکی جہیز کتنا لے کے آئے گی, تو یہ چیزیں پھر شادیوں کے لیٹ ہونے کا باعث ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان کو, آج کی بیٹی کو, آج کے بیٹے کو خود اس سسٹم کے خلاف, ان فضول رسومات کے خلاف بغاوت کرنی ہے کہ یار ہم نے نہ جہیز دینا ہے نہ لینا ہے. باقاعدہ اس پہ کمپین سٹارٹ ہونی چاہیے کہ یہ جہیز کی جو لعنت ہے اس وجہ سے کتنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور بہت سی بیٹیاں تو صرف جاب اس وجہ سے کرتی ہیں کہ جی وہ جہیز اکٹھا کر سکیں, اور اس جہیز اکٹھا کرنے کی وجہ سے ان بیچاریوں کی عمریں بیت جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی بیٹیاں جہیز اکٹھا کرنے کے لیے جابس کرتی ہیں, جابس کرتے کرتے ان کی عمر بیت جاتی ہے, اور پھر لڑکے والوں کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لڑکی ایسی چاہیے جو کم عمر ہو. اچھا, پھر اس میں جو تیسری چیز ہے بلال وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بہت سے نوجوان ہیں یہ اس وجہ سے بھی لیٹ شادیوں کی طرف چلے جاتے ہیں یا شادیاں نہیں ہو رہی کہ بڑے جو ہیں وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ کہ جی شادی ہم نے خاندان میں ہی کرنی ہے, وہ بچے کی شادی نہیں کرتے. کہ مطلب اگر جائیداد کی وراثت آنی ہے, سکسیشن پلان ہے, تو اس سکسیشن پلان میں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے بیٹے کی شادی باہر کی, بیٹی کی شادی باہر کی, تو جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو یہ جو کنسیگوینیس میرجز ہیں, مطلب خاندان کے اندر جو شادی کرنا ہے, یہ تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹھیک نہیں ہے. ایسی ریسیسو جینز آپ کی نیکسٹ جنریشنس میں آتی ہیں کہ بہت سی اب کنسیگوینیس میرجز کی وجہ سے بہت سی ایسی ڈسیبلٹیز آتی ہیں. چونکہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے, ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں
66% فیملیز ایسی ہیں جو کنسیکوینیس میرجز کو بہت زیادہ پریفر کرتی ہیں کہ خاندان کے اندر ہی شادی کرنی ہے تاکہ سکسیشن پلان میں بیٹی کی جو جائیداد ہے وہ باہر نہ جائے, وہ خاندان کے اندر ہی رہے. تو جب آپ بار بار ایک خاندان کے اندر شادی کرتے ہیں تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت سی ایسی ریسیسیو جینز نئی نسل میں آتی ہیں کہ بچوں کے اندر بہت سی ڈسیبلٹیز آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایسی ڈسیبلٹیز ہیں کہ پھر وہ ساری عمر جو ہے وہ بچوں کو ماں باپ کو بھگتنا پڑتا ہے. اور USA کی تو باقاعدہ بہت سی اسٹیٹس ہیں کہ وہاں پہ کنسیکوینیس میرجز ویسے ہی بینڈ ہے, مطلب خاندان کے اندر آپ شادی نہیں کر سکتے. اسی طرح UK کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ تو یہ شادی نہیں کرتے, لیکن بہت بڑی پاکستان کمیونٹی UK میں موجود ہے, تو وہ کیا کرتی ہیں کہ خاندان کے اندر برادری کے اندر شادی کرتی ہیں. تو ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے جو بچے ہیں ان میں مینٹل ڈسیبلٹیز بہت زیادہ ہیں. کیونکہ بار بار جب آپ ایک ہی خاندان کے اندر شادی کرتے ہیں تو اس کے بھی برے نتائج نکلتے ہیں. تو آپ کو جو ہے نا یہ اس مائنڈ سیٹ سے بھی نکلنا ہے کہ بھائی ہم نے خاندان کے اندر ہی شادی کرنی ہے. پھر اس میں اور کیا پوائنٹ ہے, میرے خیال سے یہی وہ پوائنٹس ہیں. ہاں, اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ یار بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور اس پہ تو میں میرے خیال سے آپ کو بھی کافی کنونس کرتا رہا ہوں جب آپ ان میرڈ تھے. وہ یہ پوائنٹ تھا کہ ہمارا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس گھر گاڑی وہ ساری فیسلٹیز آ جائے, میں پھر شادی کروں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ کی جو زندگی ہے نا, زندگی کی کچھ ڈومینس ہیں, آپ کی کریئر ڈومین ہے, آپ کی فیملی ڈومین ہے, آپ کی مطلب پرسنل لائف ہے, اور پھر آپ کی ایک فزیکل ڈومین ہے, آپ کی ایک سوشل ڈومین ہے. اب یہ جو فیملی لائف ہے نا, ایک فیملی لائف ہوتی ہے جو آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے جو سبلنگس ہیں, اور ایک فیملی لائف آپ نے خود بنانی ہوتی ہے. اگر آپ کریئر بناتے بناتے اپنی اس فیملی لائف کو ڈیلے کر دیتے ہیں تو پھر بھی یہ گھاٹے کا سودا ہے. میں نے ایسے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ 35 سال کی عمر میں انہوں نے کریئر بنا لیا ہے, پیسہ آ گیا ہے, لیکن جب وہ شادی کرتے ہیں تو وہ اپنی ایک کامیاب شادی کو نہیں کیری کر پاتے, کیونکہ اس میں پھر بہت سی ڈیبیٹ ہے, میں اس ڈیبیٹ پہ نہیں جا رہا. اسی طرح بہت سی بیٹیاں کسی نہ کسی وجہ سے کریئر بنا لیتی ہیں, یا وہ مجبوری کی وجہ سے جہیز اکٹھا کرنے کے لیے وہ جابس کر رہی ہوتی ہیں, لیکن عمر بیت جاتی ہے, پھر اچھا رشتہ نہیں ملتا. اگر رشتہ مل گیا ہے تو عورت اور مرد کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی نہیں رہتی, اتنی میچورٹی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ریلیشن شپ کو اچھے سے کیری نہیں کر پاتے. تو اگر اس کو ہم اب آن اے بریف نوٹ آپ کے سامنے رکھیں تو بھائی آپ کی زندگی میں جو ہر کام ہے وہ ٹائم پہ ہو جانا چاہیے. آپ کی چائلڈہڈ کی اپنی کچھ ڈیمانڈس ہیں, ٹین ایج کی اپنی ڈیمانڈس ہیں, ایڈلٹہڈ کی اپنی کچھ ڈیمانڈس ہیں. تو آپ اپنی لائف کی ہر سٹیج پہ جو کام کر لینے چاہیے وہ ٹائم پہ ہو جائیں. اگر آپ اس کو ڈیلے کریں گے تو پھر جو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئیں گی. تو اب میں میرے خیال سے خود ہی اس کو ویور سے اللہ حافظ بول لیتے ہیں. تو میں بس یہی کہوں گا کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے آپ کے مسائل, نوجوانوں کے مسائل کو ڈسکس کیا ہے, اور اس میں نے 3E فارمولہ دیا ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو ایجوکیشن دینی ہے, ہم نے ان کو امپلائمنٹ کی طرف لے کے آنا ہے. وہ سیلف امپلائمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اور پھر ہم نے اپنے نوجوانوں کو انگیج کرنا ہے ہیلدی ایکٹیویٹیز میں. تو اگر وہ انگیج ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا, اور یہ جو نوجوانوں کے اندر مایوسی نا امیدی ہے یہ ختم ہوگی. تو اللہ پاک آپ کو اس دنیا میں آخرت میں ڈھیروں کامیابیاں دے. آپ سب زندہ باد. پاکستان ہمیشہ سے پائندہ باد. تھینک یو.